مکمل ناول میری محبتوں کو قرار دے، اسکلم ماہ عابد۔ تو ایپیسوڈ نمبر 2، مجھے ایک دہشت گرد نے اغوا کر لیا۔ ہاؤ رومانٹک، مطلب آپ ایک دہشت گرد اور مجھے ایک دہشت گرد نے اغوا کیا ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوشی سے سرخ ہوتے چہرے سے بولی، اف، یہ پاگل لڑکی اغوا ہو کر خوش ہو رہی ہے۔ لوگ اغوا ہو کر روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میری محبت، میری زندگی، میری پاگل سی جان خوش ہو رہی ہے۔ غازی نے افسوس سے سر ہلاتے اس کے خوشی سے دمکتے چہرے کی طرف دیکھتے سوچا، یہ تصویریں کہاں سے آئیں؟ اب کی بار شانزے کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ میرا شیر، وہ کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ ساتھ وہی تو تھے۔ غازی نے شانزے کے رونے والے چہرے کی طرف دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار غازی کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ غازی، جلدی سے ٹی وی لگاؤ۔ عمر بھاگتے ہوئے غازی کی طرف آیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا ہانپ کیوں رہے ہو؟ غازی نے عمر کے پسینہ پسینہ ہوتے چہرے کی طرف دیکھتے کہا، جو گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، پاشا نے کراچی میں دھماکہ کروا دیا کیونکہ اس نے جو کالج سے لڑکیاں اغوا کی تھیں وہ راستے سے ہی غائب ہو گئی ہیں۔ اس نے بدلے میں یہ دھماکہ کروا دیا ہے۔ عمر نے بالآخر غازی کے سر پر بم پھوڑتے کہا اور خود جلدی سے ٹی وی لگایا۔ شانزے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ غازی جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا، عمر کے اچانک سے کمرے میں آنے میں اس کا دھیان شانزے کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ شانزے کی نظر غیر ارادی طور پر ٹی وی اسکرین پر گئی جہاں کراچی کے سینما ہال میں دھماکے کے منظر دکھائے جا رہے تھے۔ ٹی وی اینکر چیخ چیخ کر نیوز سنا رہا تھا۔ دھماکے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 400 سے زیادہ کے لگ بھگ تھی۔ شانزے کے چہرے کا رنگ خطرناک حد تک لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ اسی پل اسکرین پر خون سے لت پت زخمی لوگوں کو دکھایا جا رہا تھا۔ شانزے یہ سب دیکھ نہ پائی اور اگلے ہی پل لہرا کر زمین پر گر پڑی۔ دھم کی آواز پر عمر اور غازی جو ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے تھے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں زمین پر شانزے بے ہوش گری ہوئی تھی۔ غازی لپک کر شانزے کی طرف آیا۔ شانزے، اٹھو! غازی نے اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ عمر کو افسوس ہوا کہ اسے اس طرح سے کمرے میں آ کر یہ سب نہیں بتانا چاہیے تھا۔ شانزے، پلیز میری جان، اٹھو! غازی دیوانہ وار اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ غازی، ہوش کرو، بھابھی کو بیڈ پر لٹاؤ، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ عمر نے غازی کو کہتے ہوئے ساتھ اس کا کندھا ہلایا اور خود باہر ڈاکٹر کو فون کرنے چلا گیا۔ غازی نے جلدی سے شانزے کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھا شانزے کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عائشہ بیگم نماز پڑھنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتے رو رہی تھیں، یا اللہ میری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ یا اللہ میری شانزے بہت ناسمجھ، اس کی عزت کی حفاظت فرمانا مولا۔ عائشہ بیگم دعا مانگتے شدت ضبط سے رو پڑی تھی۔ احسن صاحب جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئے تھے فوراً سے لپک کر عائشہ بیگم کو سنبھالنے لگے، ان کے پاس آئے اور انہیں بس کریں عائشہ، اس طرح رو رو کر آپ کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے، ڈاکٹر نے آپ کو سٹریس لینے سے منع کیا ہے۔ حسن صاحب نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے بیڈ تک لے آئے، سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس عائشہ بیگم کو تھمایا۔ حسن، میری پھول سی بچی پتہ نہیں کہاں کس حال میں ہوگی۔ عائشہ بیگم نے 2 گھونٹ پانی کے پیے اور حسن صاحب سے کہا، عائشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، ہماری بچی کو کچھ نہیں ہوگا۔ حسن صاحب کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ ضبط کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے عائشہ بیگم اپنی شریک ہاتھ کو تسلی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر آ گئی تھی اور شانزے کا اب چیک اپ کر رہی تھی۔ بیڈ کے پاس ہی غازی کھڑا تھا۔ ان کو کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے، آپ انہیں سٹریس سے دور رکھیں، نہیں تو ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر شانزے کے چیک اپ کے بعد غازی سے مخاطب ہوئی، ویسے میں نے انہیں انجیکشن لگا دیا ہے تو 1-2 گھنٹے میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز سے گویا ہوئی۔ غازی کی نظریں ہنوز شانزے کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک بات آپ سے بھی پوچھ سکتی ہوں؟ ڈاکٹر نے باہر کی طرف قدم بڑھاتے غازی سے پوچھا۔ جی پوچھیں، یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ڈاکٹر نے شانزے کی طرف اشارہ کرتے غازی سے پوچھا۔ غازی کو شاید ڈاکٹر سے اس قسم کے سوال کی امید نہیں تھی۔ چونک کر ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر جواب دیا، شی از مائی وائف۔ غازی نے اسپاٹ سے لہجے میں ڈاکٹر کو جواب دیا، سوری آپ شاید مائنڈ کر گئے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ڈاکٹر نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ غازی ڈاکٹر کو سی آف کرنے کے بعد عمر کے پاس آیا۔ جب تک شانزے کو ہوش آتا ہے تم نکاح خواہ اور گواہوں کا بندوبست کرو، جلدی سے فوراً۔ غازی نے اپنے سنجیدہ انداز میں عمر سے کہا تو عمر غازی کی بات سنتے نیچے گر پڑا۔ کیا کان کے پردے پھاڑو گے کیا؟ غازی نے عمر کے رد عمل پر کانوں میں انگلیاں ٹھونستے کہا۔ کس کا نکاح؟ کون سا نکاح؟ عمر صدمے سے بولا، میرا اور شانزے کا نکاح۔ تمہیں اس وقت جتنا کہا ہے وہ کرو، نہیں تو زمین میں گاڑ دوں گا۔
غازی غصے سے عمر کے حیران ہوتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ غازی کمرے سے باہر نکل کر شانزے کے پاس جا چکا تھا۔ سر اشر عرف پاشا انڈر ورلڈ کا بہت بڑا ڈان، جس کے نام سے دنیا پناہ مانگتی ہے، وہ لوگوں کی جان لینے میں ایک منٹ نہیں سوچتا اور انہیں اپنی گولی سے اڑا دیتا ہے۔ پاشا نے جب غازی کے پاس شانزے کی پک دیکھی تو شانزے کو دیکھتے ساتھ ہی پاگل ہو گیا تھا اور اسے ہر حال میں بس شانزے چاہیے تھی۔ پاشا کو جب پتہ چلا کہ غازی شانزے کو پسند کرتا ہے تو وہ سعودی عرب سے پاکستان آ پہنچا اور سر اشرف بن کر شانزے کے کالج پہنچ گیا۔ پھر یہاں سے سٹارٹ کیا اس کے اپنا پلان شانزے کو اغوا کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ پاشا انڈر ورلڈ کا ڈان شانزے کو اغوا کرتا، غازی نے اس کی بازی پلٹ دی اور وہ کالج میں جس دن پاشا نے شانزے کو اغوا کرنا تھا، اس دن غازی نے اپنی بازی کھیلی، فائرنگ کروا کے کالج کو اپنے قبضے میں کر لیا اور غازی نے شانزے کو اغوا کر لیا۔ پاشا وہیں سے کالج کی کچھ لڑکیوں کو اٹھوا کے لے گیا، وہ بھی ہمارے آدمی پاشا کا یہ پلان بھی فیل کر دیا۔ ہمارے اور لڑکیاں پاشا کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ اس طرح پاشا کو یہ نہ پتہ چل سکا کہ لڑکیاں کہاں غائب ہوئی ہیں۔ ادھر پاشا غم غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا تیسرا پلان کھیلا اور کراچی کے سینما ہال میں دھماکہ کروا دیا، جہاں اس وقت پورے کراچی میں سوگواریت پھیلی ہوئی تھی۔ وہیں پاشا اپنی ایک شکست سے ہار کر دوسری کے جیت کے نشے میں پارٹی کر رہا تھا۔ اس آفیسر کے الف سے لے کر یہ تک ساری ہسٹری پاشا کی سامنے بیان کر دی تھی۔ گڈ جاب! ایک سینئر آفیسر نے اپنے اس جینیس آفیسر کو کندھا تھپکتے شاباشی دی۔ اور ایک اور بات سر، جوال جو عمر کے ساتھ رہتا ہے وہ بھی پاشا کا ہی بھیجا گیا آدمی ہے۔ عمر اور غازی کی پل پل کی خبر کی رپورٹ وہ پاشا تک پہنچاتا ہے۔ سینئر آفیسر فاروق ملک نے اپنے اس آفیسر سے چند ایک ضروری ہدایات دی اور میٹنگ برخاست کر دی تو وہ آفیسر بھی سر ہلا کر اپنا موبائل اٹھاتے کمرے سے نکل گیا۔ شہیر گھر کے لاؤنج میں اس وقت سب گھر والوں کو اکٹھا کیے ہوئے تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا، سب خیریت تو ہے نا؟ نعمان صاحب نے شہیر کے پریشان سے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا۔ بتاتا ہوں ماموں، یہ بہت ہی سیریس بات ہے، اس لیے آپ سب کو میں فاروق انکل کے کہنے پر بتا رہا ہوں، پر پھر بھی آپ لوگ بھی احتیاط کریں گے اور یہ بات کہیں بھی باہر نہ جائے۔ شہیر نے اسپاٹ سے لہجے میں سب کی طرف دیکھتے کہا، ایسی کون سی بات ہے جو اتنا تم تمہید باندھ رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ دانیال صاحب نے کہا تو سب کے چہروں پر پریشانی کی لہر دوڑ گئی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے، اور پھر شہیر نے انہیں ساری بات بتا دی اور شانزے کے اغوا کی بھی بابت بتا دیا تھا تو سب نے کچھ پرسکون سانس لیا۔ شانزے کو ہوش آ گیا تھا تو وہ واویلا مچاتے غازی کو نچا رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں کروں گی نکاح۔ کیوں کروں میں آپ جیسے گنڈے دہشت گرد سے نکاح؟ شانزے نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ غازی سے کہا۔ کیوں نہیں کروں گی؟ کرنا پڑے گا۔ غازی نے بھی شانزے کے لہجے میں کہا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے نکاح کرنے والے؟ اور میرے گھر والے؟ پھر شادیاں ایسے نہیں ہوتی، نہ کوئی دھوم دھڑکا، نہ کچھ، نہ ڈھول والا۔ شانزے کی بات سنتے غازی نے اپنا سر پیٹ لیا کہ اس لڑکی پر اس کی کوئی بھی دھمکی نہیں اثر ہونے والی اور اس کی اب شانزے کے ہاتھ سے ہی واٹ لگنے والی ہے، بلکہ اس سچویشن میں بھی اسے دھوم دھڑکے کی پڑی تھی۔ غازی افسوس سے سر ہلاتے اپنے دل میں سوچ رہا تھا۔ اور پھر جب شانزے نے پھر سے سر اشر کے بارے میں پوچھا تو غازی کے پاس اس بات کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ سر اشر کا لالچ دے کر غازی نے اسے نکاح کے لیے راضی کیا تو پھر شانزے بھی بنا چوں چراں کیے مان گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں شانزے اور غازی کا نکاح ہو گیا تھا۔ غازی نکاح خواہ اور باقی سب کو بھیج کر کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں آیا، جہاں شانزے کمرے میں صوفے پر بیٹھی ہوئی ٹی وی لگائے باربی والے کارٹون دیکھنے میں لگی ہوئی تھی۔ کھانا کھا لو، غازی نے شانزے کو دیکھتے کہا، پر شانزے ٹس سے مس نہ ہوئی اور ہنوز ٹی وی کی طرف ہی دیکھتی رہی۔ غازی نے شانزے کو وہیں بیٹھے دیکھ کر پھر سے کہا، کھانا کھا لو، مجھے نہیں کھانا۔ پہلے یہ بتائیں کہ سر اشر کالج میں میرے ساتھ تھے، پھر وہ کہاں ہیں اب؟ اور آپ کون ہیں؟ غازی نے شانزے کے چہرے کی طرف دیکھا جو مضطرب سی الجھی ہوئی لگ رہی تھی تو غازی اس کے پاس اسے اب بتانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک انڈر ورلڈ کا ڈان ہے اور اس کی نظر تم پر تھی اور تمہیں کڈنیپ کرنا چاہتا تھا۔ غازی نے اسے پاشا کے بارے میں ساری بات بتا دی تو منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے غازی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بات سنو۔ غازی 2 قدم چلتا آگے آیا تو شانزے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے سے اب خوف جھلک رہا تھا۔ ایک ڈر سا شانزے کو لگ رہا تھا کہ یہ دہشت گرد اس کے ساتھ اب پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اب جب کہ نکاح بھی ہو گیا تھا۔ پاس مت آئیے گا میرے، پہلے مجھے اغوا کیا، پھر مجھ سے نکاح کیا اور اب وہ سر اشر، وہ بھی انڈر ورلڈ کا ڈان نکلا۔ آپ مجھے اب
بیچ دو گے؟ شانزے کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکلے۔ قاضی نے شانزے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اسے سچ بتا نہیں سکتا تھا۔ قاضی نے آگے بڑھ کے شانزے کو کھینچ کے گلے سے لگا لیا تو شانزے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، پر قاضی کی مضبوط گرفت سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پاگل لڑکی، میں تمہیں خود سے دور بھی نہیں کر سکتا اور تم کہہ رہی ہو کہ بیچ دوں گا؟ کوئی اپنی سانسیں بھی کسی کو دیتا ہے کیا؟ قاضی شانزے کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہا اور اسے مزید خود میں بھیج دیا۔ آپ بہت ہیں۔ شانزے ہلکا سا منمناتے ہوئے بولی، برا ہوں یا جیسا بھی ہوں، بس اب تمہارا ہی ہوں۔ میری سانسوں میں خون کی جگہ بس تم ہی دھڑکتی ہو، میرے جینے کی وجہ ہی تم ہو میری زندگی۔ قاضی نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں ہے آپ پر یقین، شانزے نے روتے ہوئے قاضی سے کہا۔ ابھی بھی ہنوز قاضی نے اسے گلے سے لگائے رکھا تھا۔ شانزے کو روتے دیکھ کر قاضی سے یہ سب نہ دیکھا گیا اور شانزے کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے اپنے لبوں سے شانزے کے دیوانہ وارث کا چہرہ چومتا رہا، جبکہ شانزے ششدر سی قاضی کے اس پاگل پن دیوانگی کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ حمزہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ پلیز آنکھوں سے یہ پٹی ہٹائیں، میشا نے حمزہ سے کہا جو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کندھوں سے پکڑے لے جا رہا تھا۔ یار صبر کرو جانا، ابھی پتہ چل جائے گا، حمزہ نے ہوٹل کے کمرے کے پاس پہنچ کر اس سے کہا اور ایک ہاتھ سے دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے لیے اندر چلا آیا تو میشا پھٹی پھٹی آنکھ اور میشا کی آنکھوں سے پٹی اتار دی، حیران ہوتے چہرے کے ساتھ پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی جو پوری طرح سے ایک دلہن کی طرح سرخ اور سفید پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں گلاب اور موتی کے پھول ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ بیڈ پہ گلاب کے پھولوں سے بہت ہی خوبصورت دل بنا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں چاروں طرف غبارے بھی لگائے گئے تھے۔ چھوٹی سی سینٹر ٹیبل پر پھولوں کی پتیوں کے بیچوں بیچ چاکلیٹ اور ونیلا کیک رکھا ہوا تھا۔ پسند آیا؟ حمزہ نے میشا کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ بہت خوبصورت ہے حمزہ، پر یہ سب کیا ہے؟ میری جان، آج کے دن ہی تمہاری اور میری منگنی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج کے دن کو اسپیشل بنایا جائے، حمزہ نے میشا کے سفید چہرے کی طرف دیکھتے کہا جو اس وقت خوشی سے چمک رہا تھا۔ چلو آؤ کیک کاٹتے ہیں۔ حمزہ نے میشا کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل کے پاس لے آیا اور پھر دونوں نے مل کر کیک کاٹا اور ایک دوسرے کو کھلایا۔ حمزہ نے اپنے موبائل پر سانگ لگایا اور میشا کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالے، دونوں کپل ڈانس کرنے لگے۔ بہت آسان سے لفظوں میں بتاتا ہوں، میرے جینے کی وجہ تم ہو، جسے ٹوٹ کر چاہا ہے وہ وجہ تم ہو۔ حمزہ نے میشا کے کان کے پاس آتے اسے شعر سنایا اور اس کی صبحی پیشانی چوم لی۔ شانزے جو بیڈ پر سو رہی تھی، نیند میں شاید کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی، نہیں پلیز مجھے نہیں جانا، مجھے چھوڑ دو مما۔ ایک دم سے ہڑبڑا کر نیند سے اٹھتے چلا پڑی تھی۔ چیخ کی آواز سنتے قاضی جو شانزے کے ساتھ والے روم میں سو رہا تھا بھاگتا ہوا آیا۔ بیڈ پر شانزے اپنے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ قاضی نے اس کے حواس باختہ چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ مجھے مما کے پاس جانا ہے، وہ مجھے لے جائے گا، شانزے نے روتے ہوئے قاضی سے کہا تو قاضی شانزے کے پاس بیڈ پر بیٹھتے اسے اپنے قریب کیا۔ کوئی نہیں ہے یہاں اور کوئی نہیں لے کر جائے گا میری جان کو، قاضی نے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو ایک ہاتھ سے ہٹاتے کہا۔ نہیں، مجھے مما کے پاس جانا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، شانزے ایک ہی ضد کیے جا رہی تھی اور قاضی اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا، پر شانزے پھر بھی ایک ہی رٹ لگائے ہوئی تھی کہ اسے گھر جانا ہے۔ چپ کر جاؤ، کوئی نہیں ہے، اب اگر ایک لفظ بھی نکالا تو یہیں چھوڑ جاؤں گا، پھر روتی رہنا، قاضی کے غصے سے چیخ کر کہنے سے شانزے سہم گئی تھی اور قاضی سے دور ہوتے کھڑی ہو گئی۔ سوری، وہ تم چپ نہیں کر رہی تھی تو مجھے غصہ آ گیا۔ شانزے کو سہمتے ہوئے دیکھ کر اسے شرمندگی ہوئی تو بول پڑا اور شانزے کے پاس آیا، پر شانزے جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی پیچھے ہٹ گئی۔ دور رہیں مجھ سے، آپ بہت برے ہیں، شانزے نے ہکلاتے ہوئے قاضی سے کہا جو قدم بقدم چلتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا۔ شانزے کے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہی وہ صوفے پر گر گئی اور قاضی جو شانزے کے پاس آ گیا تھا، شانزے نے قاضی کو پکڑنے کے لیے ہاتھ مارا اور قاضی بھی اپنا بیلنس نہ رکھ سکا اور شانزے کے اوپر صوفے پر گر گیا۔ قاضی کو خود پر گرتے دیکھ کر شانزے نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی تھی اور قاضی خود سے ڈرتی شانزے کو مبہوت سا اس کے گلابی معصوم سے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قاضی نے ہاتھ بڑھا کر گرنے سے بال شانزے کے چہرے پر آ گئے، انہیں سائڈ پر کیا۔ قاضی کی گرم سانسوں کی تپش شانزے کے رخساروں سے ٹکرا رہی تھی۔ شانزے کو اپنی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوتی محسوس ہوئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ قاضی کو شانزے کے دل کی دھڑکن بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ اتنی معصوم ہو نا تم کہ بس تمہیں ایسے ہی دیکھتے رہنا چاہتا ہوں، قاضی نے ہلکے سے سرگوشی کی اور اپنے ہونٹوں سے اس کے دونوں گال چوم لیے۔ پر شانزے،
ہنوز اپنی آنکھیں بند رکھے ہوئی تھی۔ مجھے پانی پینا ہے، شانزے غازی کی غربت سے ڈرتے ہوئے ہلکی سی آواز میں بولی۔ غازی جو اس پل دعا کر رہا تھا کہ یہ پل یہیں ٹھہر جائے اور وہ ایسے ہی شانزے کو تکتا رہے، شانزے کی آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے ناسمجھی سے شانزے کے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا۔ وہ آپ اب بہت موٹے ہیں، اٹھیے میرے اوپر سے۔ شانزے نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے اس قدر معصوم لہجے میں کہا کہ غازی کو پہلے تو شانزے کی بات سمجھ نہ آئی اور پھر گلا پھاڑتے زور سے قہقہہ لگاتے ہنسا کہ اس وقت رات کے 3 بجے کوئی اس طرح غازی کو ہنستے دیکھتا تو ضرور پاگل پن کا خطاب دیتا۔ یار اسے موٹا ہونا نہیں کہتے بلکہ ہینڈسم ہونا کہتے ہیں، غازی ہنستے ہوئے بولا، اور ایسے رومانٹک ہونا کہتے ہیں جو تم کہہ رہی ہو نا کہ میں اغوا ہو گئی ہوں تو واؤ رومانٹک، ایسے وہی کہتے ہیں۔ غازی نے اس کی شام والی بات دہراتے یاد کرایا۔ یہ رومانٹک نہیں ہے، آپ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، شانزے نے ناسمجھی سے کہا۔ تو غازی صوفے سے احتیاط سے اٹھ کھڑا ہوا کہ کہیں شانزے کو ذرا سا بھی ہٹ نہ کر دے۔ آپ جا رہے ہیں؟ شانزے نے غازی کو کھڑا ہوتے دیکھ کر ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جا رہا ہوں۔ غازی نے شانزے کے ڈرے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ لیا تھا، اس لیے اسے شرارت سوجھی تو تنگ کرنے کی غرض سے بولا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہیں سو جائیں پلیز، شانزے نے معصومانہ سے لہجے میں روتے ہوئے کہا۔ تو غازی شانزے کو روتے دیکھ کر بکھلا گیا اور فوراً سے شانزے کے پاس آیا۔ یار چپ کرو پلیز، میں بس تمہیں تنگ کر رہا تھا، کہیں نہیں جا رہا، یہی ہوں میں۔ غازی نے شانزے کے آنسو صاف کرتے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے شانزے کی طرف بڑھایا۔ پیو اور چپ کرو۔ شانزے کے سو کرتے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑا اور ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی ختم کر لیا۔ غازی نے شانزے کے ہاتھ سے گلاس لیتے رکھا۔ چلو آؤ بیڈ پر سو جاؤں۔ غازی نے شانزے کو بیڈ پر لے جا کر لٹانا چاہا تو شانزے پھر سے بول پڑی، آپ یار میں یہی ہوں میری پرنسس، ڈرو مت۔ غازی نے شانزے کو لٹا کر اس پر کمبل اڑا دیا اور پاس ہی بیٹھ گیا، کیونکہ شانزے نے غازی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے زور سے پکڑ رکھا تھا، جیسے میلے میں ایک چھوٹا سا بچہ گمنام ہونے کی صورت میں اپنے ماں باپ کو پکڑ کے رکھتا ہے۔ شانزے آنکھیں بند کرتے سو گئی تھی، پر غازی ایک ہاتھ اس کے ہاتھوں بالوں میں انگلیاں پھیرتے کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ صبح کی روشن کرنیں کمرے میں اتری تو غازی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے سینے پر سر رکھے شانزے کو دیکھا جو سوتے ہوئے معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ غازی نے سوئی ہوئی شانزے کا سر اپنے سینے سے ہٹا کر تکیے پر رکھا اور اس کی پیشانی چوم لی اور کتنی ہی دیر تک اس کے معصوم سے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا، پر شانزے گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، غازی کے لمس کو محسوس نہ کر پائی تو غازی کو بھی اسے چھیڑنے میں مزہ آنے لگا۔ چہرے پر انگلیاں پھیرتے اس کا ہاتھ گلابی ہونٹوں پر آ ٹھہرا اور اس وقت غازی کا دل شدت سے چاہا کہ اس کے لبوں کو چھو لے، پر وہ نیند میں اس کی بے خبری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا اور اٹھ کر فریش ہونے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ غازی 1.5 گھنٹے کے بعد کمرے میں آیا تو شانزے اٹھ چکی تھی اور فریش ہو کر غازی کا ٹراؤزر شرٹ پہنے اس میں ایک چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ غازی مبہوت سا شانزے کو اپنے ان کپڑوں میں دیکھ رہا تھا اور قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ ٹراؤزر شرٹ بہت ہی لوز تھا، جسے شانزے نے ٹراؤزر کو پاؤں سے بھی فولڈ کیے ہوئے تھا اور شرٹ کے بازو بھی فولڈ کیے ہوئے تھے۔ غازی آہستہ آہستہ چلتے شانزے کے پاس آیا۔ میں کیا کروں؟ آپ نے اغوا کراتے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے کپڑے بھی لے آنا؟ میں نے تمہیں اغوا کروانا ہے، میرے پاس اور کپڑے نہیں تھے تو یہی آپ کا نظر آیا تو پہن لیا، شانزے نے غازی کی نقل اتارتے منہ بسور کے کہا۔ شانزے کی بات سنتے غازی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی جو شانزے کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ کیا ہنس کیوں رہے ہو؟ شانزے نے غازی کو ہنستے دیکھ کر پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ تم ان کپڑوں میں بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، غازی نے شانزے کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا تو غازی کی نظر پانی کے قطروں سے بھیگے اس کے گلابی ہونٹوں تک گئی۔ غازی خود کو بے خود ہوتے روک نہ سکا اور جھک کر اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا۔ شانزے نے شوق کے عالم میں جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ غازی نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے چپ کرایا اور بھیج کر اپنے قریب کر لیا اور اپنی انگلیوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھونے لگا اور جھک کر اس کے بال ہٹاتے اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ دور ہٹیے پلیز، شانزے غازی کی قربت میں پزل ہو رہی تھی، اس لیے اسے خود سے دور ہٹانے لگی تو غازی بھی ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سارے رومانٹک سین کا ستیہ ناش کر دیتی ہو، غازی نے اسے مصنوعی غصہ دکھاتے کہا۔ آپ بار بار میرے پاس آ کر چپک کیوں جاتے ہیں؟ دور رہ کر بات نہیں ہوتی آپ سے؟
شانزے نے غصے سے غازی کو گھورتے ہوئے کہا، میری محبت کی انتہا ابھی تم نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ جس دن دیکھ لو گی نا، اس دن خود پر رشک کرو گی۔ اور یہ پاس آنا اسے چپکنا نہیں بلکہ محبت کرنا کہتے ہیں۔ غازی نے محبت سے چور ہوتے لہجے میں کہا۔ شانزے غازی کی لو دیتی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں پیار کا ایک گہرا سمندر اس کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں شانزے کا عکس تھا اور اسی پل شانزے کے دل کی دھڑکن دھڑک اٹھی اور فوراً سے اپنی آنکھیں جھپک لیں، پر غازی کی گہری نظروں نے شانزے کو آنکھیں چراتے دیکھ لیا تھا۔ چلو آؤ، تمہیں شاپنگ کرواتا ہوں اور آج کا پورا دن تمہارے نام۔ غازی نے بات بدلتے شانزے سے کہا، تو وہ بھی غازی کی بات سنتے تھوڑا ریلیکس ہو گئی۔ شانزے کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ غازی نے اسے جھجکتے دیکھا تو نرم لہجے میں پوچھا، وہ میرے بال بناتی تھی۔ شانزے نے معصومیت سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ غازی شانزے کی بات سنتے ہنس دیا۔ چلو آؤ، میں ہوں نا، میں بنایا کروں گا، پھر ناشتہ کریں گے اور پھر شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ غازی نے شانزے کا ہاتھ پکڑتے اسے لے جا کر صوفے پر بٹھایا اور ڈریسنگ ٹیبل سے پش اٹھا کر اس کے بال بنانے لگا۔ مجھے آئس کریم بھی کھانی ہے، شانزے نے بال بناتے غازی سے کہا۔ میری سویٹ سی وائف، جو کہے گی وہ سب کھلاؤں گا۔ غازی نے پیار سے شانزے کو کہا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ سچی کھلائیں گے؟ شانزے نے غازی کے بازو کو پکڑتے کہا تو غازی اپنی اس جھلی کو دیکھ کر ہنس دیا اور سر ہلایا۔ اور پھر غازی کے لیے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب شانزے نے خوشی سے اس کے گال پر بوسہ دیا، اور اس پل غازی کو لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا کہ یہ شانزے نے بیچ میں اس پل اس کو کس کی ہے۔ غازی شانزے کے بال بنا کر اسی لیے ڈریسنگ ٹیبل پر آ گیا۔ بیٹھو۔ غازی نے شانزے کو کرسی کھینچ کر بٹھایا اور خود بھی ساتھ والی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ غازی نے شانزے سے پوچھا جو پوری بھری ہوئی ٹیبل پر موجود ناشتے کی ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ بریڈ جیم کے ساتھ، شانزے نے ایپل جیم کی طرف اشارہ کرتے کہا تو غازی نے خود بریڈ پر جیم لگا کر شانزے کی پلیٹ میں رکھے تو شانزے خاموشی سے کھانے لگ گئی، جبکہ غازی پیار بھری نظروں سے شانزے کو مگن کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو ارد گرد غازی کو بھی بھلائے بس ناشتہ کر رہی تھی۔ غازی نے جگ سے جوس کا گلاس بھرتے شانزے کے آگے رکھا اور خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ناشتے سے فارغ ہو کر غازی اٹھ کھڑا ہوا تو شانزے نے سوالیہ نظروں سے غازی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر نہیں، اندر چلو۔ غازی شانزے کو باہر کی طرف قدم بڑھاتے دیکھ کر بولا۔ پر ہم تو شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، شانزے نے غازی سے کہا۔ بالکل جا رہے ہیں، پر تم اندر چل کر اپنا وہی کالج ڈریس پہنو، اس طرح جاؤ گی کیا؟ غازی نے شانزے کے ٹراؤزر شرٹ کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی چینج کر کے آتی ہوں۔ شانزے کہتے ساتھ ہی اندر کمرے کی طرف چل پڑی تو غازی پیچھے سے ہنس دیا اس کے پاگل پن معصومیت کو دیکھ کر۔ غازی کی جان، آپ کو سدھارنے کے لیے کافی پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ غازی خود سے باتیں کرتے شانزے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شانزے واش روم سے چینج کرتے ہوئے باہر آئی تو غازی اس کے کمرے میں ہی ہاتھ میں ایک بلیک اور وائٹ خوبصورت سا اسکارف لیے کھڑا تھا۔ چلو یہ بھی پہن لو، غازی نے اسکارف شانزے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ پر کیوں؟ میرے پاس میرا دوپٹہ ہے، شانزے نے اپنے وائٹ کالج کے ساتھ والے دوپٹے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ ہاں ہے، پر یہ پہن لو، ضد نہیں کرو، غازی نے نرمی سے اسے اسکارف پکڑتے کہا تو شانزے نے چپ کر کے اسکارف لیتے اچھے سے اپنے سر پر سیٹ کر لیا۔ ایسے ہی رہا کرو، بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہیں پتہ ہے عورت کا اصل سنگھار اس کی خوبصورتی اس کا پردہ ہے۔ غازی نے پیار بھری نظروں سے شانزے کے مکھڑے کی طرف دیکھتے کہا جو اسکارف میں اس کا معصوم چہرہ اور بھی حسین لگ رہا تھا، پر شانزے شاید سمجھی نہیں تھی، اس لیے نہ سمجھی سے غازی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی چلو، بعد میں آ کر تمہیں سمجھاتا ہوں، غازی نے شانزے کے نہ سمجھی سے دیکھنے پر کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا۔ پیچھے شانزے کے دماغ کی سوئی غازی کی بات میں اٹک گئی تھی۔ غازی شانزے کو لیے کراچی کی ہائپر اسٹار مال میں آ گیا تھا، جہاں ہر طرف کوئی نہ کوئی اپنی شاپنگ کرنے میں بزی تھا۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے، پر پھر بھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے رات کا سما ہو۔ غازی نے شانزے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، پر شانزے ادھر ادھر لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور گھر میں غازی سے ہوئی بات بالکل ہی اس کے دماغ سے نکل گئی تھی۔ غازی اسے لیے ایک بڑی سی شاپ پر آ گیا اور خود اپنی مرضی سے ایک ایک ڈریس شانزے کے لیے لینے لگا۔ شانزے ششدر سی غازی کو دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کے لیے ڈریس ایسے خرید رہا تھا جیسے شانزے نے نہیں بلکہ غازی نے خود پہننے ہوں۔ کیا ہوا؟ حیران ہو کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ غازی سوٹ دیکھتے شانزے سے مخاطب ہوا۔ یہ اتنے سب کیوں لے رہے ہیں؟ شانزے نے غازی سے کہا۔ کیونکہ بھائی اپنی جان کے لیے لے رہا ہوں،
قاضی نے ایک وائٹ سوٹ دیکھتے شانزے کی بات کا جواب دیا۔ پر پہننے تو میں نے ہے نا۔ تو پھر؟ شانزے نے ایک بار پھر سے کہا۔ اللہ اللہ، کیسی بیوی ہو تم لوگوں کی بیویاں مرتی ہیں شاپنگ کے لیے، اور تمہیں فری میں خود کروا رہا ہوں تو تم انکار کر رہی ہو۔ قاضی نے شرارت سے اسے چھیڑتے کہا۔ لوگوں کی بیویاں لڑتی ہیں کہ انہیں آپ کو کیسے پتا؟ شانزے نے جارحانہ انداز سے قاضی کو گھورتے پوچھا۔ اللہ رے، یہ تم ہو؟ قاضی نے جھوٹ موٹ کی حیرت چہرے پر سجاتے کہا۔ کیونکہ اسے شانزے کا انداز اچھا لگا تھا تو شانزے قاضی کی بات سمجھتے جھیپ گئی، اور پھر قاضی نے ڈھیروں کے حساب سے سوٹ، جوتے، پرفیوم اور دیگر اشیاء خریدی۔ شاپنگ کرتے انہیں کوئی 3-4 گھنٹے ہو گئے تھے۔ قاضی شانزے کا ہاتھ پکڑے اسے ایک شاپ سے دوسری شاپ میں لیے گھوم رہا تھا۔ ادھر قاضی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کچھ نہ خرید لے شانزے کے لیے۔ قاضی نے سب شاپنگ اپنی مرضی سے کی، اور شانزے منہ پھلائے قاضی کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی کہ اس کی شاپنگ اور اس سے ہی قاضی اس کی مرضی نہیں پوچھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں پھلایا ہوا ہے تمہارا؟ قاضی نے شانزے کے غبارے کی طرح پھولے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا۔ میری شاپنگ اور مجھ سے ہی نہیں پوچھ رہے کیا لینا ہے کیا نہیں؟ شانزے نے منہ بسوڑتے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، یار مجھے زیادہ پتا ہے کہ تم پر کیا جچے گا، کون سا سوٹ کیسا لگے گا۔ قاضی اب اپنے لیے کچھ شرٹس اور پینٹ دیکھ رہا تھا۔ کیوں، آپ نے پہننے ہیں کیا لیڈیز کپڑے؟ شانزے نے جارحانہ انداز سے قاضی کو گھورتے کہا۔ ارے ارے، کیوں ناراض ہوتی ہو؟ تمہیں جو چاہیے بتاؤ، میں اپنی پرنسس کو اسی کی پسند سے دلا دیتا ہوں۔ قاضی شانزے کے انداز دیکھ کر پیار سے کہا۔ مجھے وہاں وہ ایک ڈریس پسند آیا ہے، وہ لینا ہے؟ شانزے نے جھٹ سے کہا کہ کہیں پھر سے قاضی کا ارادہ نہ بدل جائے۔ چلو چلتے ہیں، میں یہ لے لوں پھر ابھی لیتے ہیں، قاضی نے شانزے سے کہا جو بار بار پیچھے والی شاپ میں دیکھ رہی تھی۔ اور پھر قاضی نے اسے 2 سوٹ لے کر دیے جو شانزے کو پسند تھا۔ انگوری اور گولڈن کلر کا خوبصورت سے ڈیزائن والا غرارہ اور شارٹ شرٹ میں وہ بہت ہی کوئی پیارا ڈریس تھا۔ کافی ساری شاپنگ کر کے وہ لوگ گاڑی تک آئے، اور قاضی نے سارے شاپنگ بیگز گاڑی میں رکھ گئے۔ چلو اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ قاضی نے شانزے کے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، شانزے نے قاضی سے کہا۔ ہاں چلو اب کھانا کھاتے ہیں۔ قاضی گاڑی میں بیٹھنے کار اسٹارٹ کرنے لگا، اور پھر قاضی اسے لیے ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ چلو بتاؤ کیا کھانا ہے؟ آئس کریم، شانزے نے جھٹ سے کہا۔ بابا پہلے کھانا کھاؤ پھر آئس کریم ملے گی، قاضی نے ہنستے ہوئے کہا تو قاضی نے پھر ویٹر کو بلا کر کھانے کا آرڈر دیا تو دونوں کھانا کھانے لگ گئے۔ کھانے کے بعد شانزے نے آئس کریم کی ضد کی تو قاضی اسے آئس کریم لے کر دی، اور وہ لوگ ابھی اٹھنے ہی لگے تھے کہ پاشا قاضی اور شانزے کے راستے میں آ گئے۔ ارے قاضی، تم یہاں؟ پاشا نے قاضی کو دیکھتے پوچھا، جبکہ اس کی غلیظ نظریں شانزے پر ٹکی ہوئی تھی۔ شانزے نے آئس کریم کھاتے اس کی نظر پاشا پر پڑ گئی تو اس کے ہاتھ سے آئس کریم کا کپ گر گیا، اور وہ قاضی کے پیچھے چھپ کر اس نے قاضی کی شرٹ کو زور سے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ قاضی شانزے کو پاشا سے ڈرتے دیکھ چکا تھا تو جلد از جلد شانزے کو لیے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، پر قاضی جتنی جلدی کر رہا تھا پاشا اتنی ہی دیر جان بوجھ کے اسے باتوں میں لگائے رکھ رہا تھا۔ قاضی سمجھ چکا تھا پاشا کی اس حرکت کو، اس لیے پھر اس نے اگلی بات پاشا کی سنی ہی نہیں، اور ایک جھٹکے سے شانزے کا بازو پکڑتے ہوئے لے گیا پیچھے۔ پاشا قاضی کو واضح دیتے اپنی مکروہ ہنسی ہنس دیا۔ کب تک بچا پاؤ گے اپنی اس بلبل کو مجھ سے؟ کبھی نہ کبھی ایک دن اسے میرے ہی پاس آنا ہے، پیچھے پاشا بولتے ہوئے زور زور سے کہکا لگاتے ہنس رہا تھا۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھے لوگ اس پاگل آدمی کو ایسے ہنستے ہوئے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نعمان صاحب، احسن صاحب، حسن صاحب اور دانیال صاحب اس وقت اسٹڈی روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نعمان صاحب بولے، کیا سوچا ہے پھر اس بارے میں؟ کب تک بتانا ہے گھر میں سب کو؟ بھائی صاحب، میں بھی یہی کہنے لگا تھا، حسن صاحب نے بھی نعمان صاحب سے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے احسن؟ نعمان صاحب نے احسن صاحب سے پوچھا۔ میں بھی آپ دونوں کی بات سے سہمت ہوں بھائی صاحب، احسن صاحب نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے جواب دیا۔ ہاں اب ٹائم آ گیا ہے نا کہ سب گھر والوں کو سچائی بتا دی جائے۔ دانیال صاحب نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ چلو پھر کوئی مناسب وقت دیکھ کر کرتے ہیں بات، نعمان صاحب نے کہا تو باقی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ کیا سوچ رہی ہو جان؟ وہ بالکنی میں کرسی پر بیٹھی یشما کو سوچ میں گم دیکھ کر پوچھا۔ وہ لوگ اس وقت کاغان کے ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے ہی کچھ نہیں؟ اسما کی بات پر چونک کر زوار کی طرف متوجہ۔ ارے کیا سوچ رہی ہو بتاؤ، وہ اتنی پریشان کیوں ہو تم؟ زوار نے اتنی پریشان کیوں ہو تم؟ زوار نے اسما کے پرسوچ چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا۔ یار جب شانزے کو حقیقت کا پتہ چلے گا تب کیا ہوگا؟ اسما نے زوار کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا۔ یہ بات سوچنے والی تو ہے، پر جب سب بڑے مل کر اسے سچ بتائیں گے تو وہ سمجھ جائے گی۔
سوار بھی کہیں دور خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولا، اچھا چلو وہ تو تب کی تب دیکھیں گے، فی الحال چلو چلتے ہیں گھومنے۔ حمزہ ہمیشہ بھی بول رہے ہیں کہ باہر چلیں۔ اسما کو دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑتے چل دیا تو اسما بھی چل پڑی۔ ابھی ساری سوچوں کو جھٹکتے زوار کے سنگ عائشہ بھی۔ کیا ہوا عائشہ، کیا سوچ رہی ہو؟ ارمشا بیگم نے سبزی بناتی عائشہ بیگم کو کہا، جو پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ بھابھی سوچ رہی ہوں کہ شہیر نے بھلے ہی بتا دیا ہے، پر شانزے کیسی کہاں ہوگی؟ ماما شانزے جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی۔ عائشہ پریشان مت ہو، شہیر نے بتایا تو ہے۔ رمشا بیگم نے عائشہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تسلی دی۔ جی بھابھی، پر دل کو چین نہیں مل رہا، گھر بھی کتنا سونا سونا لگ رہا ہے۔ عائشہ بیگم رمشا بیگم کی طرف دیکھتے پھر سے سبزی بنانے میں لگ گئی۔ گھر تو سونا لگ رہا ہے، پر ابھی ہم کچھ کر بھی تو نہیں سکتے نا، تو شانزے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ رمشا بیگم نے انہیں تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے کہا، جی بھابھی میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات، اسی لیے دل پر پتھر رکھتے ہوئے صبر کرنے پر مجبور ہوں۔ عائشہ بیگم کے کہنے پر رمشا بیگم نے انہیں اپنے ساتھ گلے لگاتے تسلی دینے لگی۔ غازی شانزے کو لیے باہر پارکنگ تک آیا، پر شانزے بہت ہی ڈری ہوئی لگ رہی تھی، خوف ڈر سے کانپ بھی رہی تھی۔ وہ مجھے لے جائے گا، شانزے ہکلاتے ہوئے غازی سے بولی۔ نہیں میری جان، وہ کچھ نہیں کر سکتا، میں ہوں نا۔ غازی نے اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں شانزے کا چہرہ پکڑتے نرمی سے کہا، آپ کیا کریں گے؟ وہ اس کی عجیب سی نظریں، اور آپ ہیں کون؟ ماما میں تو آپ کو نہیں جانتی۔ پھر آپ کے ساتھ کیوں؟ میں یہاں شاپنگ کر رہی ہوں، میرے گھر والے وہ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ شانزی نے غازی کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے، آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کا پورا چہرہ بھگو رہے تھے۔ غازی نے شانزے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے 2 قدم آگے آیا، پر شانزے پیچھے ہٹ گئی۔ میرے پاس مت آئیں، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے اپنے ساتھ زبردستی رکھنے والے؟ شانزے مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی اور اس کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ ادھر غازی کی جان سینے میں اٹک رہی تھی اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ پاگل لڑکی، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور پوچھ رہی ہو کہ کون ہوں؟ میں شوہر ہوں تمہارا، غازی چیختے ہوئے بولا، جبکہ شانزے غازی کے زور سے چیخنے پر بوکھلا گئی اور ششدر سی غازی کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے، اس سے پہلے کہ وہ لہرا کر زمین بوس ہوتی، غازی نے سرعیت سے آگے بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اور شانزے ارد گرد سے بے خبر بے ہوش ہو چکی تھی۔ شانزے اٹھو، پاگل لڑکی اٹھو، تمہیں گھر جانا ہے نا، میں لے جاؤں گا، اور پلیز اٹھ جاؤ۔ غازی دیوانہ وار اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا، پر شانزے ساکت سے اس کی باہوں میں پڑی تھی۔ اب بس بہت ہوا، مجھے تمہیں سچائی بتانی ہی ہوگی، غازی ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولا، اور پھر جلدی سے شانزے کو اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر احتیاط سے لٹایا اور خود بھاگتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ رش ڈرائیونگ کرتے وہ بار بار پچھلی سیٹ پر شانزے کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو آدھے گھنٹے کا سفر اس نے 10 منٹ میں طے کر کے ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر میری وائف کو دیکھیں پلیز، غازی نے چیختے ہوئے ڈاکٹر کو آواز دی۔ اس وقت اس کی خود اپنی حالت بھی خراب تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ارے غازی صاحب آپ، ڈاکٹر غازی کو پہچانتے ہوئے بولا، ڈاکٹر باقی باتیں بعد میں، پہلے انہیں چیک کریں۔ غازی نے درست لہجے میں ڈاکٹر سے کہا، اوکے آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوگا انہیں۔ ڈاکٹر بھی غازی کی کنڈیشن کو دیکھ کر جلدی سے بولا اور نرس کو بلا کر شانزے کا چیک اپ کرنے لگا۔ بہت ہو گیا، مجھے اسے ساری سچائی بتا دینی چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کی حالت کتنی خراب ہے، اور پاشا کے بچے کو میں چھوڑوں گا نہیں، غازی فون پر چیختے بولا۔ ابھی صبر کر جاؤ، فون کے دوسری طرف جو کوئی بھی تھا بولا، آپ نے دیکھی نہیں ہے اس کی حالت، اسی لیے ایسا بول رہے ہیں۔ اب کی بار غازی غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف وہ آدمی غازی کی حالت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ غازی دیکھو، ابھی تمہارا یہ سب اسے بتانا ٹھیک نہیں ہے، اس کی کنڈیشن کو دیکھو۔ فون پر دوسری طرف وہ آدمی غازی کو سمجھانے والے انداز سے گویا ہوا، پر غازی آج کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو پاشا کو ابھی کے ابھی زندہ زمین میں گاڑ دیتا، جس کی وجہ سے یہ سارا فساد پڑا تھا۔ غازی نے فون غصے سے بند کر دیا اور دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ غازی یہ سب کیسے ہوا؟ عمر بھاگتے ہوئے غازی کے پاس آتے بولا، چھوڑوں گا نہیں میں اس کمینے شخص کو، آج اس کی وجہ سے شانزے اس حال میں ہے۔ غازی عمر کو دیکھتے ایک بار پھر سے غصے سے دھاڑا، ریلیکس کرو غازی، بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا،
عمر نے قاضی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی تو قاضی پھر عمر سے کچھ چند ضروری باتیں کرنے لگا۔ نعمان صاحب آج سب گھر والوں کو اپنے روم میں اکٹھا کیے، کوئی ضروری بات کرنے والے تھے، اس لیے سب گھر والے نعمان صاحب کے کمرے میں جمع ہوئے۔ اب بیٹھے ان کے پرسوچ چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے جو کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ بھائی صاحب بتائیں سب کو آج سچائی، احسن صاحب نے نعمان صاحب سے کہا تو سب گھر والے چونک گئے کہ ایسی کون سی خاص بات ہے جس سے گھر کے بچے اور خواتین ہی لا علم تھے سوائے اسما حمزہ۔ یہ دور اصل یہ ہے کہ شانزے کا نکاح احسن، حسن دانیال اور میں بچپن میں ہی کروا چکے تھے۔ نعمان صاحب نے آخری کار سب کے سروں پر بم پھوڑتے کہا، پر گھر کی خواتین کے ساتھ ساتھ ہادی، شہوار اور شہید یزدانی بھی پھٹی ہوئی آنکھوں سے نعمان صاحب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی صاحب؟ عائشہ بیگم کافی دیر بعد حیران ہوتے چہرے کے ساتھ بولی، جبکہ صدف بیگم بھی بے یقینی سے اپنی مزاجی خدا کو دیکھ رہی تھی تو دانیال صاحب صدف بیگم کی نظریں خود پر محسوس کرتے نظریں چرا گئے، اور بھی نعمان صاحب نے انہیں پاشا کے بارے میں سب کچھ بتایا، اور یہ بھی کہ فارس صدف پھپھو کا بڑا بیٹا، شہید یزدانی کا بڑا بھائی، اسی سے شانزے کا نکاح کروا دیا تھا جب گھر کی خواتین کسی عزیز کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ پاشا کے باپ کی وجہ سے 10 سالہ فارس قاضی سے 1 سالہ شانزے کا نکاح کروا دیا تھا۔ شانزے کا صحیح سے خیال فارس ہی رکھ سکتا تھا، اسی لیے کچھ دن تک وہ لوگ آ جائیں گے تو ہمیں جلد از جلد ان کی رخصتی کروانی ہوگی۔ نعمان صاحب نے بالآخر ساری بات پر شانزے کو سب یہ بتایا۔ پتہ ہے صدف پھپھو خوش بھی ہوئی کہ ان کی لاڈلی شہزادی ان کے بڑے بیٹے کی بیوی ہے، اور انہیں آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا۔ شانزے جب اغوا ہوئی تو ہم سب یہی سمجھے تھے کہ پاشا نے شانزے کو اغوا کر لیا ہے، پر پاشا سے پہلے ہی قاضی نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ شانزے کو اس وقت قاضی اگر حقیقت بتاتا تو اس نے یقین نہیں کرنا تھا، اس لیے میں احسن، حسن اور دانیال صاحب کو بے خبر رکھتے قاضی کو حکم دیا تھا کہ فوراً شانزے سے فارمیلٹی کے طور پر پھر سے نکاح پڑھا لے۔ تو قاضی شانزے سے اب نکاح کر چکا ہے۔ نعمان صاحب نے انہیں کالج اغوا ہونے والی بھی ساری بات بتائی تو سب گھر والوں کے چہرے پر سکون ہوا کہ شانزے اپنے ہی شوہر کے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ مجھے اتنا بتا جاؤ، کبھی جب رات گہری ہو، خاموشی ہر سو ٹھہری ہو اتنا گہرا سناٹا کہ اپنی دھڑکنیں سن لو، ہو بس ننھی سی کچھ جھلمل ستارے ٹمٹماتے ہوں، مدھم سا چاند دیکھتا ہوں، یا کوئی نرم سا جھونکا کہ پتے سرسراتے ہوں، تمہارا ذہن خالی ہو، غمِ دوراں غمِ جانا نہ اس میں کوئی الجھن ہو، بہت پرکیف سا عالم جو توڑے ضبط کا موسم، اسی انجان سے پل میں، کسی کم زور لمحے میں، بس ایک پل کو، گھڑی بھر کو، شعوری لا شعوری سی پلک جھپکے تمہاری جب تمہیں میں یاد آتی ہوں، کیا یاد آتی ہوں؟ میں آپ کو اس دن کہہ کر آئی تھی قاضی صاحب کہ آپ اپنی وائف کا خیال رکھیں، نہیں تو ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، پر آپ شاید میری بات کو سمجھے ہی نہیں۔ آپ کی وائف کو کوئی گہرا صدمہ لگا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈر سے بے ہوش ہو گئی تھی، اور اگر آئندہ ایسا کچھ ہوا تو ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر سخت غصے میں شانزے کی کنڈیشن کے بارے میں قاضی کی کلاس لے رہی تھی جو وہ سر جھکائے آرام سے سن رہا تھا۔ اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ قاضی نے تھکے تھکے سے لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر تک ان کو ہوش آ جائے گا تو آپ گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلی گئی تو قاضی شانزے کے روم میں اس کے پاس آ کر بیٹھ کے کنارے ٹک کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ سوری جانا، مجھے پتا ہوتا کہ ایسا کچھ ہوگا تو میں کبھی بھی تمہیں اس ہوٹل میں نہ لے کر جاتا۔ قاضی بے بسی کے عالم میں شانزے کا چہرہ تکتے بول رہا تھا، اور پھر کتنی ہی دیر تک شانزے کے پاس اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا۔ عمر پتہ کرواؤ کہ پاشا اس وقت کہاں چھپ کر بیٹھا ہے۔ قاضی اپنا غصہ ضبط کرتے عمر سے بولا، میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں پتہ کروا چکا ہوں، پر وہ کمینہ شخص پتہ نہیں کہاں چھپ کر بیٹھا ہے، پورے شہر میں پولیس اس کو کتوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہے۔ عمر نے قاضی کے تھکان سے چور چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے وہ شخص کسی بھی حال میں چاہیے عمر، پھر چاہیے کچھ بھی ہو جائے، زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، کبھی تو وہ سامنے آئے گا ہی۔ قاضی کچھ سوچتے ہوئے غصے سے بولا تو عمر سر ہلاتے اسے تسلی دینے چلا گیا۔ شانزے کو ہوش آ گیا تھا تو قاضی اسی لیے گھر آ گیا، اور اس وقت کمرے میں
उसे अपने सामने बेड पर बिठाया खुद कुर्सी पर बैठा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, गाजी ने चुप बैठी शांजे से कहा। गाजी को उसकी चुप खाए जा रही थी कि वो इतना चुप क्यों है, गुस्सा दिखाए, बात करे, कुछ भी, पर शांजे अपने लबों पर कुफल लगाए बैठी थी। मैं तुम्हें आज सारा सच बताना चाहता हूँ, गाजी ने कहते साथ ही अपने चेहरे पर पहने इस नकली मास्क को उतार दिया। शांजे की नज़र जैसे ही गाजी के चेहरे की तरफ गई तो वो साकित सी बैठी गाजी के चेहरे की तरफ देखती रह गई। मैं फारिस गाजी हूँ, तुम्हारी सदफ फुप्पो का बड़ा बेटा हूँ। तुम्हें शायद याद ना हो क्योंकि मैं पाकिस्तान आया ही बहुत कम हूँ। लास्ट टाइम मैं जब 10 साल का था तब आया था, पाशा का बाप एहसन नुमान हसन मामू के साथ बिजनेस में पार्टनर था। पर पाशा का बाप कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व था जिसमें वो हेरोइन, चर्च और कॉलेज से लड़कियां अगवा करके बाहर भेज देता था। तब पाशा मुझसे भी 5 साल बड़ा था। मैं 10 साल का था, वो 15 साल का था, और उसे अपने बाप के सारे काले कारनामों का पता था। जब नुमान मामू वालों को पाशा के बाप की हकीकत का पता चला तो नुमान मामू वालों ने इससे अपनी पार्टनरशिप कैंसिल कर दी थी, जिससे पाशा के बाप को गुस्सा आ गया और वो धमकियों पर उतर आया था क्योंकि वो तुम्हारा रिश्ता अपने पाशा के लिए मांग रहा था। जब वो धमकियाँ देने लगा तो मुझसे भी मेरी मर्जी पूछकर डैड और मामू वालों ने हमारा निकाह करवा दिया था। 10 साल का बच्चा कोई छोटा नहीं होता। मुझ में सारी समझ बूझ थी, फिर अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा ज़हीन भी था। तब तुम 1 साल की थी, मुझे तो तुम बचपन से ही पसंद थी, इसलिए तब फ़ौरन से हाँ कर दी। और अब मैं बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक आर्मी ऑफिसर भी हूँ। जब कुछ ज़्यादा ख़तरनाक केसेस होते हैं तो आफाक अंकल के कहने पर मैं उन्हें हैंडल करता हूँ। फिर यहाँ पे तो तुम्हारा नाम आ रहा था, तुम्हारी पूरी ज़ात इन्वॉल्व थी, तो कैसे फिर मैं ये मिशन छोड़ देता था। फिर जब तुम अगवा हुई थी तो नुमान मामू मुझे तुमसे फिर से निकाह करने का बोल चुके थे, जिस वजह से फिर से तुम्हारे सामने निकाह हुआ। गाजी ने सारी बात बताते सर उठाकर देखा तो शांजे शुशुद्दर सी बैठी बेयकीनी से गाजी के चेहरे की तरफ देख रही थी। आंसू मुतवातर से बहते इसका पूरा चेहरा भिगो रहे थे। शांजे के आंसू देखकर गाजी का दिल कट कर रह गया। इसने कभी नहीं चाहा था कि हालात इस कंडीशन में आ जाएंगे और इस तरह से सच्चाई शांजे के सामने आएगी। ये मत समझना कि मैंने तब कोई मजबूरी में तुमसे निकाह किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले ही तुमसे प्यार करता था, जब मुझे खुद भी मोहब्बत के मायने सही से पता भी नहीं थे। गाजी कहते इसके पास आया ताकि वो शांजे के आंसू साफ कर सके, पर शांजे के साकित वजूद में हरकत हुई और गाजी को देखकर, खुद के करीब आता देखकर बेड से उतर कर एक झटके से दूर होते चीख पड़ी, चुप चुप, एकदम चुप। समझते क्या हैं आप लोग? हाँ, जब चाहा मुझसे सब कुछ छुपा लेंगे सब, और जब चाहा बता देंगे, शांजे रोते हुए बोली, क्योंकि ये इंकशाफ इसके लिए एक झटके से कम नहीं था। मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। गाजी बेबसी से उसे रोते देखकर आगे आया और उसे खींचकर अपने करीब किया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ, गाजी ने इंतहाई गंभीर लहजे में कहते इसके आंसू साफ करने चाहे, पर शांजे गाजी के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। क्या गाजी के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया? तो गाजी ने उसे खुद में समेट लिया। हमदानी व लामे नुमान साहब की बात सुनते सभी घर वाले खुशी खुशी तैयारियों में लग गए थे। इधर हमजा जवार वाले वापस आए तो शांजे के अगवा और फिर बाकी सूरत हाल सुनकर उन्हें भी शौक लगा था। बेशक इनको निकाह का पता था, पर बादशाह की हकीकत के बारे में नहीं पता था, जिसकी वजह से वो अब घर वालों से नाराज सोफे पर बैठे हुए थे। मामा, आपको तो हमें बताना चाहिए था ना कि शांजी अगवा हो गई है, हमजा खफा लहजे में रिमशा बेगम से गोया हुआ। बेटा, हम सब आप लोगों का हनीमून ख़राब नहीं करना चाहते थे, कशफ बेगम ने रसानिया से उन्हें बताया। चाची जान, इसमें हनीमून ख़राब करने वाली कौन सी बात है? शांजे हमारी भी कुछ लगती है, ये आप लोगों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब की बार जवार बोला, तुम्हारे बाबा ने मना किया था कि आप लोगों को वहाँ परेशान ना किया जाए। रिमशा बेगम ने इन सबको देखते नुमान साहब का हवाला देते बताया तो वो लोग भी सर हिलाते चुप हो गए। चलो मुंह फुलाए मत बैठो, उठो और फ्रेश हो जाओ, थके हुए आए हो। रिमशा बेगम ने बात समेटते उन्हें कहा तो वो भी चुपचाप उठकर अपने अपने कमरे की तरफ फ्रेश होने चल दिए। चलो अब चुप कर जाओ, अब सारी रात रोती रहोगी? इतनी खूबसूरत आंखों का सत्यानाश कर दिया है रो रो कर, कुछ मुझ मासूम का भी ख्याल करो। सारी शर्ट ख़राब कर दी, गाजी ने हल्के फुल्के अंदाज में उसे चुप करवाने के लिए छेड़ते हुए कहा तो शांजे भी झीप कर गाजी के सीने से अलग होते दूर हो गई और सर झुकाकर अपने बाएं हाथ से चेहरा साफ किया, जो काफ़ी देर रोने की वजह से पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था। शांजे को छीन कर मिटते देखकर स्याह तबीज मूछों तले दिलकश होंठ मुस्कुरा गए। मुंह हाथ धोकर आओ तो खाना खाएं फिर। गाजी ने शांजे के झुके सर को देखते नरम लहजे में फिर से लब कुशाई की। शांजे भी सर हिलाते वॉशरूम की तरफ बढ़ गई।
تو غازی کمرے سے باہر کی طرف چل دیا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی اور بیٹھنے کے بجائے غازی کی طرف دیکھنے لگی۔ غازی عمر سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ دھیان نہ دے پایا کہ شانزے اب تک کھڑی ہے تو عمر نے اسے اشارہ سے بتایا اور خود ڈائننگ ہال سے نکلتا چلا گیا۔ کیا ہوا، کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ، غازی نے شانزے کو دیکھتے کہا جو نروس سی کھڑی اپنے دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کے پلو سے کھیل رہی تھی۔ غازی چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے آہنی ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا ہوا ہے، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ غازی نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ مجھے گھر جانا ہے، شانزے نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ گھر بھی جا رہے ہیں ہم، پہلے کھانا کھاؤ پھر چلتے ہیں، غازی نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا۔ تو شانزے کی آنکھیں گھر کا نام سن کر چمک اٹھی۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ شانزے نے بے یقینی سے غازی سے کہا۔ بالکل سچ، مائی پرنسس ڈال، چلو آؤ، غازی نے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھتے ہلکی مسکراہٹ سے کہا اور اسے لیے کرسی کھینچے بٹھایا۔ اور شانزے غازی ہمدانی والا آئے تو پورے ہمدانی ہاؤس کو لائٹنگ سے سجایا گیا تھا۔ کیسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی شہنشاہ بادشاہ کی شادی ہو۔ آخر کیوں نہ سجایا جاتا، اس گھر سے سب سے بڑے بیٹے کی شادی، گھر کے سب سے لاڈلی نازوں سے پلی کے ساتھ شادی تھی۔ ہمدانی والا کے مکینوں کے لیے یہ بھی کم نہ تھا۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے پھر بھی بہت اچھے خوبصورتی سے ساری تیاری کی گئی۔ ہمدانی والا کے سب مکین اس وقت لاؤنج میں بیٹھے غازی اور شانزے سے مل رہے تھے، پر شانزے حسن صاحب کے گلے لگے رو پڑی اور چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیا۔ چپ کر جاؤ بہن، تمہاری رخصتی ابھی ہم نے کرنی ہے، اگر ابھی سے اتنا رو لو گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ کیسی لڑکی ہے جو رو بھی نہیں رہی۔ حمدہ نے افسوس سے سر ہلاتے شرارت سے کہا تو سبھی کے چہرے حمدہ کی شرارت سمجھتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ کوئی رخصتی نہیں ہو رہی، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، شانزے نے پھولے منہ سے بوجھل آواز میں کہا، کیونکہ روتے رہنے سے اس کی آواز قدرے خراب ہو گئی تھی۔ کیسی لڑکی ہو بے شرم، خود بول رہی ہو کہ مجھے شادی نہیں کرنی، لڑکیاں تو شادی کے نام پر شرماتی ہیں، اور ایک تم ہو۔ حمزہ کو شانزے کو چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ایک تو وہ کافی دن بعد گھر آئی تھی، دوسرا ماحول بھی کچھ گرم ہو گیا تھا تو شانزے کو تنگ کرنے لگا۔ سبھی اس کی نوک جھوک کو انجوائے کر رہے تھے۔ کیوں شرماؤں، کس کتاب میں لکھا ہے شرمانا، شانزے نے بھی دو بدو جواب دیا۔ وہ شانزے ہمدانی تھی جس سے شرمانے کی امید رکھنا سراسر بے وقوفی تھی۔ شانزے کی بولتی بس ایک ہی شخص کے سامنے بند ہوتی تھی، وہ تھا فارس غازی، جس کی غربت میں وہ بھول جاتی تھی کہ جواب کیا دینا ہے۔ چپ کر جاؤ، پرسوں تمہاری مہندی ہے اور تم ہو کہ کہہ رہی ہو کہ کیوں شرماؤں۔ غازی بھائی اپنی اب خیر منائیں کیونکہ آپ کا شانزے نامی آفت سے پالا پڑنے جا رہا ہے۔ حمزہ اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا اور غازی کو بھی گھسیٹ لیا اپنی گفتگو میں۔ بابا آپ اسے چپ کیوں نہیں کروا رہے؟ شانزے نے بالآخر حسن صاحب سے حمزہ کی شکایت کی۔ میں سنبھال لوں گا شانزے کو، بلکہ سدھار بھی لوں گا۔ غازی شانزے کے تنے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے گھمبیر لہجے میں بولا، ایویں سدھار لیں گے؟ ہاں، چپ کر کے بیٹھ جائیں، کوئی شادی وادی نہیں ہو رہی۔ شانزے غازی کو سنا کر پاؤں پٹکتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ پیچھے سبھی شانزے کے جھنجھلانے پر ہنس پڑے اور غازی سے آگے کے بارے میں تفصیلی بات کرنے لگے تو حمزہ بھی سیریس ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر آگے کا کیا کرنا ہے غازی بھائی؟ غازی بیٹا، نعمان صاحب نے اپنے برابر بیٹھے غازی سے پوچھا۔ فی الحال تو ماموں جان رخصتی ہو اور پاشا کا بھی پتہ چلے کہاں ہے تو ہی آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ میں شانزی کو رخصت کروا کر اسلام آباد چلا جاؤں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا پھر پاشا آپ لوگوں پر اٹیک کرے یا آپ میں سے کسی کو نقصان پہنچائے۔ غازی گہری نظروں سے کچھ سوچتے ہوئے بولا، پر فارس بیٹا تم وہاں اکیلے کیسے رہو گے شانزے کے ساتھ؟ احسن صاحب نے قاضی سے پوچھا۔ ماموں جان ہمیں یہ رسک لینا ہوگا کیونکہ پاشا کو یہ پتہ ہے کہ شانزے میرے پاس ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ فارس بھی میں ہی ہوں، اگر اسے پتہ چل گیا تو زیادہ خطرے کی بات ہو سکتی ہے۔ قاضی نے احسن صاحب اور باقی سب کو سمجھاتے ہوئے بولا، ابھی ہمیں بس پاشا کو پکڑنا ہے جو نہ جانے کتنی معصوم جانوں کی جان لے چکا ہے، کتنوں کی زندگی برباد کر چکا ہے، پھر شہیر یہی ہے وہ یہاں کی خبر رکھے گا اور مجھے اپڈیٹ بھی کرتا رہے گا۔ قاضی نے شہیر کی طرف دیکھتے مزید کہا تو شہیر نے بھی سر ہلا دیا۔ چلو آگے بھی اللہ مدد کرے گا اور سب اچھا ہوگا، ابھی جا کر آرام کر لو۔ نعمان صاحب یہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور قاضی اور باقی سب لوگ بھی کافی تھک چکے تھے، اپنے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ شانزے رخصتی کا سن کر بے چین ہو گئی تھی، کمرے میں آتے ساتھ ٹہل ٹہل کر سوچتے اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے کہ اب آگے کیا کرے۔ نیچے تو وہ بول آئی تھی کہ نہیں کرنی، پر سب ہی اس کی بات کو مذاق میں سمجھ رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اب غازی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر ابھی اتنی جلدی کرنے پر اعتراض ہو رہا تھا۔ کچھ کچھ اس کے دل کی دنیا بھی بدل رہی تھی۔ غازی کے لیے
اس لیے کچھ سوچتے وہ غازی کے پاس گئی کہ شاید وہ مان جائے اور رخصتی تھوڑا لیٹ کر ڈالے۔ شانزی غازی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، یہ جانے بھی نہ کہ وہ اب ایک پل کے لیے بھی شانزی کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ پر ہم جو انسان سوچتے ہیں لازمی نہیں کہ وہی سب کچھ ہو۔ اب ان دونوں کو بھی اپنی محبت کو پانے کے لیے ایک بار دور ہونا تھا، پھر سے ملنے کے لیے۔ شانزی بنا دروازے پہ نوک کیے غازی کے کمرے کے اندر داخل ہوئی اور سٹپٹا کے پلٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو پتہ نہیں چینج کرتے وقت بندہ دروازہ بند کر لیتا ہے؟ شانزی غازی کو بنا شرٹ کے کھڑا دیکھ کر غصے سے بولی۔ غازی شانزی کو اپنے روم میں اس وقت دیکھنے کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایسے اس کے روم میں آئے گی، وہ بھی اس وقت، کیونکہ پچھلے دنوں وہ اسے گھر آنے کے لیے کافی کچھ بول چکی تھی۔ اس لیے غازی کا اندازہ تھا کہ وہ عائشہ مامی کے ساتھ سو چکی ہوگی۔ اس لیے تھوڑا حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ کیوں؟ میرا روم ہے، میں جیسی مرضی رہوں، غازی نے شرارت سے کہتے شانزی کے پاس قدم بڑھائے۔ آپ کا روم ہے تو کیا ہوا؟ بندہ دروازہ بند کر کے رکھتا ہے۔ شانزی غازی کو خود کے قریب آتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ کوئی کام تھا؟ غازی نے اس کی گھبراہٹ کم کرنے کو نرمی سے پوچھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، پلیز آپ گھر والوں کو انکار کر دیں۔ شانزی ابھی بھی نروس ہو کر بولی۔ سویٹ ہارٹ، ہماری شادی ہو چکی تھی، رخصت ہو کر میرے پاس میرے کمرے میں آنا ہے؟ غازی نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے کندھوں سے پکڑتے اپنے قریب کرتے بولا۔ پر مجھے ابھی نہیں کرنی شادی۔ شانزی ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ تو میری جان کب کرنی ہے؟ کل بھی کرنی ہے اور آج بھی۔ چلو شاباش، پریشان مت ہو اور جا کر آرام کرو، کچھ بھی مت سوچو، غازی نے نرمی سے کہتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا تو شانزی کی دھڑکنیں غازی کا لمس محسوس کرتے ادھل پتل ہونے لگی۔ اس لیے غازی کو سائڈ پر کرتے جلدی سے اپنی تیز ہوتی سانسوں کو سنبھالتی بھاگ گئی۔ غازی شانزی کو بھاگتا دیکھ کر ہنس پڑا۔ اگلے دن شانزی اسما کی گود میں سر رکھے اس کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور اسما شانزی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے سوالوں کے مسکرا کر جواب دے رہی تھی۔ آپ بھی رخصتی لازمی کرنی ہے کیا؟ شانزی کچھ سوچتے ہوئے اسما سے بولی۔ میری جان، آپ کا نکاح ہو چکا ہے، پھر رخصتی پہ اتنا کیوں انکار کر رہی ہو؟ اسما نے نرمی سے اس کے چہرے پر آئے بال سائڈ پر کرتے کہا۔ پر آپی، میں ابھی نہیں کرنا چاہتی رخصتی۔ شانزی، میری جان، ہم جانتے ہیں سب کہ آپ ابھی چھوٹی ہو اور کچھ ٹائم لینا چاہ رہی ہو، پر ابھی تمہاری رخصتی ہونا بھی لازمی ہے۔ اسما نے شانزی کو اپنے سامنے بٹھاتے پیار سے سمجھایا، اور یہ بھی کہ ابھی تم شادی کی باریکیوں کو نہیں جانتی، پر میری جان، فارس بہت اچھا ہے، وہ تمہارا ہمیشہ خیال رکھے گا۔ اور پھر اسما نے شانزی کو پیار سے سب بتایا تو شانزی اتنی بھی نہ سمجھ نہ تھی کہ سمجھتی نہ۔ پھر اسے پہلے یہ سب نہیں پتا تھا، پر اب وہ سمجھ گئی تھی۔ وائٹ پھولوں سے پورے ہوٹل کو مہندی کی ارینجمنٹ ہوٹل میں کروائی گئی تھی، خوبصورت سجایا گیا تھا۔ شانزی نے ملٹی کلر کا افغانی فراک پہن رکھا تھا، ماتھے پہ افغانی ہی ماتھا پٹی سجائے، گولڈن بھورے بالوں کو کرل کیے، دوپٹہ سر پر ٹکائے، سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ شہوار کی بھی مہندی شانزی کے ساتھ ہی رکھی گئی تھی، کیونکہ شہوار اور شہیر کا نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا، اور اب شانزی فارس کے ساتھ لگے ہاتھوں شہوار کی بھی رخصتی ہوئی تھی۔ شہوار نے بھی سبز، پرپل اور گولڈن رنگ کا افغانی فراک پہنے افغانی جیولری میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ صدف بیگم بہت ہی خوش تھیں کہ ان کے دونوں لاڈلے بیٹوں کو ان کی پسند، ان کی محبت مل گئی ہے۔ پھر شانزی تو ان کی پکی سہیلی تھی جس کے ساتھ ان کی بنتی بھی بہت تھی، تو کیسے نہ سب چاؤ ارمان پورے کرتی۔ ہر چیز صدف بیگم نے شہوار اور شانزی کی پسند کی تیار کروائی تھی، کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ فارس سفید کاٹن کے سوٹ پر میرون شال لیے اپنی مغرور طبیعت کے باعث بہت ہی دلکش، سب سے منفرد لگ رہا تھا۔ وہیں شہیر بھی سفید کاٹن کے سوٹ پر سیاہ افغانی واسکٹ پہنے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مہندی کی تقریب بڑے پیمانے پہ ہو رہی تھی، بڑے بڑے بزنس مین آئے ہوئے تھے، جن میں یہ شکر تھا کہ فارس غازی پاشا کی گینگ میں ماسک پہن کر گیا تھا، ورنہ اب تک کوئی نہ کوئی اس میں سے پہچان لیتا اور کوئی مصیبت کھڑی ہو چکی ہوتی۔ غازی شانزی کے پاس آ کر بیٹھا تو شانزی پہلے ہی کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ غازی کے پاس بیٹھتے وہ خود میں سمٹ گئی، اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ غازی شانزی کی گھبراہٹ محسوس کرتے اس کے یخ ٹھنڈے ہوتے ہاتھ کو اپنے مضبوط گرم ہاتھوں میں لیتے سہلانے لگا۔ ریلیکس کرو جان، اتنی سرد کیوں ہو رہی ہو؟ غازی نے اس کے قریب جھکتے نرمی سے کہا۔ نہیں وہ میں شانزی سے کوئی بات ہی نہ بن پائی تو غازی اسے گھبراتا دیکھ نہیں پڑا۔ ٹیک اٹ ایزی یار۔ اور پھر غازی کی ہلکی پھلکی باتوں پر شانزی بھی ریلیکس ہو گئی اور کھلکھلاتے ہوئے اپنی مہندی کو انجوائے کرنے لگی۔
قاضی اسے کھلکھلاتے دیکھ کر مطمئن سا ہو گیا تھا۔ اگلے دن بارات تھی، بیوٹیشن کو گھر ہی بلایا گیا تھا۔ شانزیں شہوار کو تیار کروانے کے لیے شہوار پنک گولڈن کام والے لہنگے میں تیار ہوئی، حسین پری لگ رہی تھی۔ وہیں شانزیں نے فارس غازی کا پسند کیا ہوا لہنگا پہنا تھا، بلڈ ریڈ کلر کا لہنگا جس پہ نفاست سے کام کیا گیا تھا۔ شانزیں کے نازک سراپے پہ بہت ہی جچ رہا تھا۔ فارس بلیک اور گولڈن شیروانی پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ شہیر یزدانی نے وائٹ اور گولڈن شیروانی پہنے اپنی مردانہ وجاہت سمیت دلکش ہینڈسم لگ رہا تھا۔ رخصتی بھی بہت ہی اچھے طریقے سے ہوئی تھی۔ جہاں شہوار رخصتی کے ٹائم پر روئی تھی، اپنے والدین سے اب الگ ہو کر ایک نئی دنیا بسانی تھی کسی اور کے سنگ، وہیں شانزیں کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا تھا کہ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شفٹ ہو رہی تھی کہ اسے تو اس گھر میں رہنا ہے۔ گھر آ کر شہوار شانزیں کو شہیر اور فارس کے سجے ہوئے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں وہ دونوں الگ الگ کمروں میں اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنیں لیے بیٹھی اپنے اپنے مزاج خدا کا انتظار کر رہی تھی۔ شہیر کمرے کا دروازہ کھولتے کمرے میں آیا تو شہوار کو اپنا انتظار کرتے دیکھ وہ دروازہ بند کرتے قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا۔ السلام علیکم۔ شہیر نے گلا کھنکارتے شہوار کو سلام کیا تو شہوار نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ شہیر نے بیڈ پر بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو کتنے ہی پل وہ اس کے سجے ہوئے روپ کو دیکھتا رہا اور پھر اپنی شیروانی کی جیب سے مخملی ڈبیا نکال کر ڈائمنڈ کا بریسلٹ نکالا اور شہوار سے پوچھا، اجازت ہے؟ شہیر کے پوچھنے پر شہوار نے سر ہلاتے جواب دیا تو شہیر نے اسے بریسلٹ پہناتے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ قاضی چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور شانزیں کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ شانزیں غیر ارادی طور پر تھوڑا پیچھے کھسک گئی تھی۔ قاضی شانزیں کی گھبراہٹ سے اپنی جگہ کافی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تبھی قاضی اسے مزید تنگ کرنے کو اس کا گھونگھٹ اٹھاتے چہرے پر اپنی انگلیوں سے اس کے ایک ایک نقش کو چھوتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ قاضی کی گرم سانسوں کی تپش اس کے کان کی نوک کو چھو کر ایک عجیب سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ شانزیں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، دھڑکنوں نے الگ سے شور مچا رکھا تھا۔ قاضی شانزیں کے اتنا قریب تھا کہ اسے شانزیں کی دھڑکنیں بخوبی سن رہی تھیں۔ قاضی خود کے بہکتے دل کو مزید نہ روک پایا اور شانزیں کو کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ قاضی کی قربت میں شانزیں کا دل مزید تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ کبھی ناراض مت ہونا، گلے چاہے بہت کرنا، رلانا اور بہت لڑنا، سنو ناراض مت ہونا، کبھی ایسا جو ہو جائے کہ تیری یاد سے غافل کسی لمحے جو ہو جاؤں، بنا دیکھے تیری صورت کسی شب میں جو سو جاؤں، تو سپنوں میں چلے آنا، مجھے احساس دلا جانا، سنو ناراض مت ہونا، کبھی ایسا جو ہو جائے جنہیں کہنا ضروری ہو وہ مجھ سے لفظ کھو جائیں، انا کو بیچ مت لانا، میری آواز بن جانا، کبھی ناراض مت ہونا۔ قاضی نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے گمبھیر لہجے میں غزل پڑھ کر سنائی تو شانزیں شرم سے پانی پانی ہوتے چہرے کے ساتھ قاضی کے سینے میں مزید چھپ گئی تو قاضی نے بھی اسے قیمتی متاع کی طرح خود میں سمیٹ لیا، اس پر اپنے پیار کی بارش سے نکھار دی۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب کے بعد آ گئے تھے شانزیں اور قاضی اسلام آباد والے گھر میں۔ شانزیں اسلام آباد آنا نہیں چاہتی تھی، سب کے لاکھ سمجھانے پر وہ قاضی کے ساتھ روتی دھوتی اسلام آباد آئی تھی۔ قاضی سے شانزیں کا اداس چہرہ دیکھا نہ جا رہا تھا، اس لیے وہ شانزیں کے لیے کچھ سرپرائز سوچنے لگا۔ شانزیں لاؤنج میں بیٹھی تھی جب قاضی ایک ہاتھ میں شاپنگ بیگ لیے اس کے پاس آئے۔ یہ لو، قاضی نے وہ شاپنگ بیگ شانزیں کے آگے بڑھاتے کہا۔ کیا ہے اس میں؟ شانزیں نے شاپنگ بیگ کو دیکھتے سوالیہ نظروں سے قاضی کو دیکھا۔ دیکھ لو تم خود اور اسے پہن کر جاؤ، جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ قاضی نے اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑاتے صوفے پر سے اٹھایا۔ پر کیوں، کہاں جانا ہے؟ شانزیں کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ قاضی کیوں جلدی مچا رہا ہے۔ یار جاؤ نا پلیز، تیار ہو کر آؤ، باقی کا بعد میں پوچھ لینا، دیکھ لینا۔ قاضی نے اس کے سوال کے بدلے اسے اندر بھیجا تو شانزیں بھی منہ بسوڑتی تیار ہونے چل دی۔ شانزیں نے روم میں آ کر شاپنگ بیگ کھولا تو اس میں ایک خوبصورت سی کام والی ساڑی دیکھ کر ستائش بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ شانزیں ساڑی کو خود پر لگاتے مرر میں خود کو دیکھنے لگی۔ واؤ، چوائس تو بہت اچھی ہے، اور پھر چینج کرنے واش روم میں گھس گئی۔ کوئی 1 گھنٹہ لگاتے وہ تیار ہوئی اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ایئر رنگ پہن رہی تھی جب چپکے سے بنا کوئی آواز کیے قاضی نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ شانزیں قاضی کی گرفت سے نکلنے کے لیے خود کو چھڑوانے لگی، پر قاضی کی فولادی مضبوط بازو کے حصار سے نکلنے میں ناکام رہی۔ اس نے بالوں کا جوڑا بنایا تھا جو کسی آبشار کی طرح بکھرتا چلا گیا۔
قاضی نے ایک ہاتھ سے ڈائمنڈ کا نیکلس اس کی سراہی دار گردن میں سجایا اور اپنے لبوں سے بند کرتے سرگوشی نما آواز میں کہا، یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ۔ اور پھر قاضی نے ایک ہاتھ سے اس کی آنکھوں پر رکھتے اس کے لیے باہر کی جانب جانے لگا کہ شان سے بول پڑی، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ چپ، ابھی پتہ لگ جائے گا۔ قاضی اسے لے دوسرے روم میں آ گئے اور آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹایا تو وہ حیران سی خوبصورت سے سجے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ پورے کمرے کو قاضی نے پھولوں سے مہکا دیا تھا۔ بیڈ پر خوبصورت سے گلاب کے پتوں سے دل بنا ہوا تھا۔ شان سے حیران سی کمرے کو دیکھتی قاضی کی طرف دیکھنے لگی۔ میری جان، اس لیے کہ تمہارا جو کل سے کراچی سے آنے کے بعد آنسوؤں سے جھرنا بہنا بند نہیں ہو رہا تھا تو تم تو اپنی پیاری وائف کے لیے یہ سب کرنا پڑا۔ قاضی نے اسے کھینچتے اپنے قریب کرتے کہا، آئی لو یو۔ مسرت جذبات کی رو میں بہہ کر شانزے قاضی کے گلے لگ گئی۔ قاضی تو شانزے کی اس بے باک حرکت پر ششدر سا رہ گیا تو شانزے کو خود میں سمیٹ لیا۔ چلو کیک کاٹتے ہیں۔ قاضی سینٹرل ٹیبل پر پھولوں سے سجی ٹیبل پر آیا جہاں چاکلیٹ کیک رکھا ہوا تھا اور پھر دونوں نے مل کر کیک کاٹا اور ایک دوسرے کو کھلایا تو قاضی نے ہلکا سا میوزک بھی لگایا اور شانزے کے کمر کے گرد ہاتھ ڈالے دونوں کپل ڈانس کرنے لگے۔ میں نے آپ کو برا سمجھا تھا پر مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اغوا کرنے والا میرا اپنا کزن شوہر ہوگا جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے۔ شانزے نے قاضی سے کہا، میری جان، کسی کو تمہاری طرف دیکھنے بھی نہیں دینا چاہتا، پھر یہ تو اغوا کروانا تھا۔ میں تمہارے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا سکتا ہوں۔ قاضی نے بغور شانزے کے چہرے کو تکتے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر شانزے قاضی کی مردانہ گرم دیکھتی قربت میں اپنے لبوں کو بھیجے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ قاضی ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے شانزے کے چہرے کو چھو رہی تھی اور پھر قاضی اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لے گیا۔ قاضی شانزے کو خود میں سموئے اس پر اپنا پیار نچھاور کرنے لگا۔ ان کے ملن پر باہر آسمان پر چاند بھی شرما۔ صبح قاضی کی آنکھ کھلی تو شانزے کا سر اس کے سینے پر تھا۔ قاضی نے احتیاط سے اس کا سر تکیے پر رکھتے اس نے اپنے مضبوط ہاتھ کی مٹھی بنا کر گال پر رکھتے اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا جو سوئی ہوئی بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ بے ساختہ قاضی کے لب شانزے کو دیکھتے رات کے خوبصورت لمحے یاد کرتے مسکرا اٹھے تھے اور پھر اٹھ کر فریش ہونے چل دیا۔ قاضی اور شانزے ناشتہ کر چکے تھے کہ قاضی کو کسی کام کے سلسلے میں باہر جانا تھا، اس لیے وہ شانزے کو بھی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھائے لے آیا تھا۔ کام آپ کو تھا تو آپ خود جاتے، مجھے کیوں لے آئے ہیں؟ شانزے نے غصہ دکھاتے قاضی سے کہا تو قاضی اس کی بات سن کر ہنس دیا، اس لیے میری جان کہ میں تمہیں اکیلے میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ قاضی نے اپنی پیار بھری نظروں سے شانزے کے چہرے کی طرف دیکھتے گویا ہوا۔ شانزے کا پھولا پھولا سا منہ دیکھتے قاضی نے گاڑی کا ایک سائڈ پر روکتے اسے اپنے قریب کھینچا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ قاضی نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو شانزے قاضی کے اس طرح راستے میں گاڑی کو روکتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا؟ شانزے نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی نہیں ہے یہاں، نہیں دیکھے گا، تم صرف مجھے محسوس کرو، میری دھڑکنوں کو سنو۔ قاضی کے گمبھیر لہجے میں کہتے شانزے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شانزے کو قاضی کے چھونے پر کرنٹ لگا، سائڈ پہ ہونے کے لیے چھڑانے لگی کہ قاضی پھر سے بول پڑا، ابھی ایک منٹ کے لیے اب نہ کہنا کہ تمہیں اکیلا گھر پر ہی چھوڑ سکتا کہ کہیں چھوڑ آتا۔ قاضی نے گمبھیر لہجے میں کہتے اس پیار سے ایک سائڈ پر کرتے پھر سے گاڑی سٹارٹ کر دی، پر شانزے ابھی تک قاضی کی محبت میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب ہوش میں آئی تو قاضی ایک جگہ پر گاڑی روک چکا تھا۔ میں بھی 5 منٹ میں آتا ہوں، گاڑی لاک کر لو، کھولنا نہیں۔ قاضی نے ایک ہاتھ سے اس کا گال تھپ تھپاتے کہا اور گاڑی سے نکل گیا تو شانزے نے گاڑی کو لاک کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی جب کار کے ایک شیشے پر زوردار دھماکے سے کسی نے بڑا سا پتھر اٹھا کر دے مارا کہ شانزے کا ڈر کے مارے دل اچھل کر حلق میں آ گیا، رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ قاضی کو آواز لگانا چاہتی تھی پر اس کی آواز ہی گلے میں دب گئی تھی۔ تبھی کسی نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کی کلائی پکڑتے کھینچا تو وہ ہوش میں آئی۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ تھر تھر کانپتے اس کے چہرے کی رنگت بھی زرد ہو رہی تھی۔ اس شخص نے اپنے چہرے پر ماسک پہن کے رکھا ہوا تھا اس لیے شانزے اسے پہچان نہ پائی۔ چلو۔ اس شخص نے شانزے کو ایک جھٹکے سے پکڑ کر باہر کھینچا کہ شانزے کو ایسے لگا جیسے اس کا بازو نکل گیا۔ نہیں مما، مجھے نہیں جانا۔ شانزے نے روتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ اس شخص کی ہاتھ کی گرفت بہت سخت تھی۔ چلو۔ اس نے شانزے کی چیخوں پر کوئی بھی دھیان نہ دیا اور اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ وہاں کھڑا ہر شخص پاشا کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر ڈر کے مارے کسی نے شانزے کی مدد نہ کی۔ ہر شخص دنگ سا کھڑا بس تماشا دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی گاڑی کے پاس آیا تو گاڑی کی حالت دیکھتے شانزے کو نہ پا کر زمین آسمان گھومتے محسوس ہوئے۔ شانزے کہاں ہو؟ قاضی نے پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے اسے ڈھونڈا۔
اسے لگا کہ شانزے کو کھو چکا ہے، ہر شخص سے پکڑ پکڑ کر پوچھ رہا تھا، کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ غازی کے دل کی دنیا اجڑ رہی تھی، شانزے کو نہ پا کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے دن سے رات ہو گئی کہ وہ تھکے ہوئے جواری کی طرح زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا، چیخ چیخ کر رو دیا، شانزے کہاں ہو یار؟ اونچا لمبا سا مرد آدھی رات کے پہر رو رہا تھا کہ کوئی اسے اس حالت میں دیکھ لے تو ترس کھائے بغیر نہ رہ سکے۔ تب یہ خیال اس کے دماغ میں کودا تو اس نے فٹافٹ موبائل نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ عمر میری بات سنو۔ اور پھر غازی نے عمر سے ساری بات کی تو عمر نے بتایا کہ انہیں پہلے ہی اطلاع مل چکی ہے کہ بادشاہ شانزے کو لے کر رفو چکر ہو گیا ہے۔ جلد بازی میں مجھے یاد نہیں رہا تمہیں بتانا، اس وقت پوری پولیس فورس آرمی پاشا کو ڈھونڈ رہی ہے۔ عمر نے اسے بتایا تو غازی کے غصے کے باعث دماغ کی رگیں تن گئی کہ اسے پہلے یہ خیال کیوں نہ آیا کہ یہ حرکت پاشا کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے۔ غازی نے عمر کو چند ضروری ہدایات دی اور کال ڈراپ کرتے جیب میں فون رکھا اور کچھ سوچتے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاشا نے شانزے کو گھسیٹتے لا کر ایک کمرے میں زور سے زمین پر پٹخا تو شانزے خود کو سنبھال نہ پائی اور لڑکھڑا کر دور جا گئی۔ کون ہیں آپ؟ مجھے کیوں لائے ہیں؟ شانزے خوف کے ڈر سے روتے ہوئے پاشا سے بولی تو پاشا نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹا دی۔ شانزے پاشا کا چہرہ دیکھتے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، بے ساختہ اسے اپنی جان کی نہیں عزت کی پرواہ تھی۔ ڈر سے کانپتے اس نے اپنے بڑے سے دوپٹے کو خود ہاتھوں سے پھیلایا۔ پاشا شانزے کو دیکھتے زور سے ہنس دیا اور اس کے پاس آتے ایک جھٹکے سے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑتے غصے سے کرایا، تمہیں کیا لگا تھا کہ بچ جاؤ گی مجھ سے؟ ہاں تمہارا وہ شوہر غازی اب دیکھنا کیسے تڑپتا ہے، پل پل نہ تڑپایا اسے تو کہنا، اب جو حشر میں تمہارا کروں گا نا، غازی دیکھ کر تمہیں اپنی موت کی بھیک مانگے گا۔ پاشا نے اس کے بال اتنی زور سے جکڑ رکھے تھے کہ شانزے کی بے اختیار آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ نہ میری جان، روتے نہیں، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، پاشا نے ایک ہاتھ سے شانزے کے چہرے سے آنسو صاف کرتے کہا۔ اپنے چہرے پر پاشا کے ہاتھ کو دیکھتے شانزے اپنا سر جھٹکنے لگی، اسے اس وقت اپنی موت پاشا کی صورت میں دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی شاید قسمت کو اس پر ترس آ گیا تھا کہ باہر سے کسی نے اسے آواز دے ڈالی تو وہ شانزے کو زمین پر پٹکتے باہر کی طرف چل دیا۔ شانزے زمین پر روندے منہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، غازی کہاں ہیں آپ؟ آ جائیں پلیز۔ شانزے روتے ہوئے غازی کو بلا رہی تھی جسے گھر میں کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ چھوا تھا۔ پاشا جیسے درندے کے ہاتھ لگ گئی تھی، زمین نگل گئی ہے یا آسمان کھا گیا اس کو؟ اسلام آباد میں ہی ہے تو کہاں کیوں نہیں ملا پھر؟ وہ غازی غصے سے دھاڑتے ہوئے اتنی زور سے چیخا تھا کہ وہاں میٹنگ روم میں بیٹھے سب لوگ دم بخود رہ گئے۔ کول ڈاؤن غازی، سینئر آفیسر فاروق ملک نے غازی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ریلیکس کروں؟ وہ کمینہ میری بیوی کو اٹھا کر لے گیا ہے اور میں ریلیکس کروں؟ واہ کیا کہنے ہیں انکل آپ کے! غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے اب کی بار بھی چیخ کر بولا۔ غازی ہم مانتے ہیں کہ وہ شانزے بچے کو لے گیا ہے، پر اس وقت تمہیں اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا ہوگا بچے۔ فاروق ملک اسے سمجھاتے ہوئے بولے تو وہ بھی سر ہلاتے کرسی پر گرنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ اس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی کہ شانزے کس حال میں ہوگی۔ غازی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے، پاشا کو زندہ زمین میں گاڑ دے اور شانزے کو اپنے پاس اپنے سامنے لے آئے۔ اور پھر فاروق ملک نے انہیں آگے کے بارے میں سمجھایا۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے ایسے ہی اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی، آنسو قطار در قطار اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ روتے روتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگی، یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما دے مولا، میں تیری بہت گناہ گار بندی ہوں، بے شک تو اپنے بندوں کو سنتا ہے، میری بھی مدد فرما دے مولا۔ روتے ہوئے اسے سب یاد آنے لگا کہ کیسے عائشہ بیگم اسے نماز میں ڈنڈی مارنے پر ڈانٹتی تھی، میں کوئی نماز پڑھ لیتی تھی، اب اسے وہ سب بھی یاد کرتے اور شدت سے رونا آ رہا تھا۔ غازی نے کتنا سمجھایا تھا کہ شانزے باہر جاتی ہو تو چادر اوڑھ لیا کرو، پر وہ تو بس کبھی کبھار دوپٹے کا حجاب کر لیتی یا کبھی قسمت سے چادر لے لیتی تھی۔ آج اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا کہ غازی کے ساتھ نکلتے وقت چادر ہی لے لیتی، پھر بھی غازی نے اسے ڈانٹا تک نہیں تھا۔ ہاں غازی پاگلوں کی طرح پاشا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا تھا، اسلام آباد کا پورا چپا چپا چھان مارا تھا، پر پاشا کا پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ آخر تک ہار کر جب وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھا تھا، جب ایک فون کال پر اس کے ہوش اڑ گئے۔ ہیلو، بہت بے قراری ہے تمہاری آواز میں، غازی اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ فون کے اس پار پاشا کی آواز سنتے اس کا روم کان بن چکا تھا۔ ایک بار
بس ایک بار تم میرے ہاتھ لگ جاؤ، پھر بتاتا ہوں تمہیں۔ قاضی غصے سے کھررایا۔ دوسری طرف پاشا قاضی کی حالت دیکھ کر زور سے کہکا لگاتے ہنس پڑا تھا۔ میری بیوی بتاؤ کدھر ہے؟ قاضی کے دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ صبر کر جاؤ، بہت جلدی ہو رہی ہے تمہیں اپنی بیوی سے ملنے کی؟ تھوڑا ہمیں بھی فیضیاب ہونے دو اس سے۔ پاشا کی گھٹیا بات سنتے قاضی اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھیج گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پاشا کو خود کے سامنے لا کر کتے کی موت مارے۔ میری بیوی کے ساتھ کچھ بھی ہوا نہ ہو تو چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، قاضی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ پھر وہ چار مزید باتوں کے بعد پاشا فون بند کر چکا تھا۔ قاضی نے فوراً سے اپنا دماغ چلایا اور جلدی سے پاشا کا فون ٹریس کروانے کا بولا، اور پھر 5 منٹ میں ہی اسے پاشا کی لوکیشن کا پتہ چل گیا تھا۔ پاشا اس وقت گھنے جنگل میں بنے گھر میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہر گناہ کرنے والا انسان ایک غلطی ضرور کرتا ہے، اور وہی غلطی پاشا سے بھی ہوئی کہ اس نے کال ڈراپ کے بعد آف کرنا بھول گیا تھا۔ قاضی نے جلدی سے اپنی ٹیم کو بلایا اور پاشا کے ٹھکانے کی طرف چل دیے۔ شانزے ایسے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی جب دروازے پر کھٹکا سا ہوا اور پاشا اندر کمرے میں داخل ہوا۔ شانزہ پاشے کو دیکھ کر ڈر کر پیچھے ہو گئی تھی، پر پاشا کی نظروں نے شانزے کی حرکت نوٹ کر لی تھی اور وہ تیزی سے شانزے کے پاس آتے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں زور سے جکڑ چکا تھا کہ شانزے کی درد کے مارے چیخ نکل گئی۔ وہاں تمہارا شوہر تمہارے لیے تڑپ رہا ہے اور یہاں تم اس کی یاد میں آنسو بہا رہی ہو۔ چھوڑے گا نہیں قاضی تمہیں؟ شانزے درد سے بے حال ہوتے آہستہ سے بولی۔ کیا کہا؟ مجھے نہیں چھوڑے گا تمہارا وہ 2 ٹکے کا قاضی؟ میں بھی دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے وہ۔ پاشا غصے کی حالت میں جنونی ہوتے شانزے پہ در پہ تھپڑوں کی برسات کر چکا تھا۔ تبھی اس کے موبائل کی بیل بجی کہ وہ دروازہ بند کیے بغیر شانزے کو زمین پر پٹکتے ہوئے باہر نکل گیا تو شانزے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ روتے روتے اسے کافی دیر ہو گئی تھی جب اس کی نظر کھلے دروازے پر پڑی، جہاں سے کچھ دیر پہلے ہی پاشا نکل کر گیا تھا۔ تبھی ایک چھماکا سا اس کے دماغ میں ہوا، کیسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے وہ یہاں نہیں بیٹھی رہ سکتی تھی۔ یہاں پاشا کے ہاتھوں اپنی عزت گنوانے سے بہتر ہے کہ وہ بھاگ جائے۔ زیادہ سے زیادہ پکڑی گئی تو جان ہی جائے گی نا۔ اور پھر شانزے خود میں ہمت جمع کرتے اس نے بنا سوچے سمجھے کھلے دروازے سے بھاگ نکلی، یہاں تک کہ وہ بھاگتے بھاگتے کچے مکان سے دور گھنے جنگل میں پہنچ گئی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ کتنی ہی بار گری تھی کہ اس کا سانس بھی پھول چکا تھا، پر پاشا کے ہاتھ لگنے سے بہتر اسے بھاگنا ہی لگا تھا۔ کتنا بھاگتی، کتنی دیر، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا، لیکن جب اس کا سانس بہت ہی زیادہ پھولنے لگا اور بھاگنے کی ہمت نہیں رہی تو وہ وہاں درخت کے پیچھے پڑے اس پتھر کے پاس نیچے ٹیک لگا گئی۔ قاضی اپنی ٹیم کو لے کر اس گھنے جنگل میں پہنچ گیا تھا جہاں پاشا کی لوکیشن ٹریس کی گئی تھی۔ ہاتھوں میں گن لیے الرٹ کھڑے تھے۔ قاضی انہوں نے اپنا پلان بتایا اور یہ بھی کہ پاشا نے وہاں کچھ لڑکیوں کو یرغمال بھی بنا کر چھپایا ہوا تھا۔ ان لڑکیوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ میری بیوی کو۔ سن رہے ہو نا سب؟ قاضی نے سخت نظروں سے سب کو دیکھتے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس وقت کوئی قاضی کے چہرے کی طرف دیکھتا تو ایک بار دیکھ کر ضرور ڈر جاتا۔ ضبط کے مارے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ جہاں وہ بے تحاشا ضبط کیے خود کو نارمل ظاہر کیے اس مشن میں کیسے کھڑا تھا، اور پھر ان سب نے چاروں طرف گھیر لیا، چاروں طرف سے گھروں کو گھیر لیا، اور کچھ ہی دیر میں ان سب نے اس مکان پر حملہ کر دیا جہاں پاشا اور اس کے آدمی چھپے بیٹھے تھے۔ گولیوں کی آواز سنتے پاشا ہڑبڑا گیا تھا تو وہ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگا جہاں شانزے کو رکھا گیا تھا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر اور شانزے کو نہ پا کر غصے سے دیوار میں ہاتھ مارا اور اپنی گن سنبھالے باہر کی طرف بھاگا جہاں غازی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہمدن گوش پاشا کے سب آدمیوں کو گولیوں سے بھون چکا تھا۔ پاشا اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا کہ غازی کی نظر پاشا پر پڑ گئی۔ غازی نے فوراً سے پاشا کی ٹانگ میں گولی مار کر اسے بھاگنے سے روکا اور خود پاشا تک جا پہنچا۔ عمر اور اس کی ٹیم اس گھر کی لیفٹ سائڈ پر زمین کے اندر بنے تہہ خانے میں موجود وہاں ان لڑکیوں کو بحفاظت نکال چکے تھے اور پورے گھر کا جائزہ بھی لے چکے تھے، پر شانزے انہیں کہیں نہ ملی تو عمر جلدی سے قاضی کے پاس آیا جو پاشا کی گردن پر اپنا بوٹ جمائے کھڑا تھا۔ قاضی، شانزے بھابھی ہمیں کہیں نہیں ملی، بتاؤ کہاں ہے شانزے؟ قاضی غصے سے گھراتے اپنے پاؤں کے دباؤ سے اسی گردن پر زور ڈالتے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا۔ پاشا کے گلے سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تو قاضی نے پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بے دردی سے پاشا کو پیٹ ڈالا کہ اس نے ایسے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی تھی، کتنی ہی لڑکیوں کی عزت خراب کر چکا تھا۔ بتا کہ منہ بتا، کہاں ہے میری بیوی؟ قاضی نے بوٹ اس کے منہ پر مارتے پھر سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، وہ بھاگ گئی ہے۔ پاشا کے گلے سے ہلکی سی آواز نکلی تو قاضی پاشا کے 2-3 بار اپنے بوٹ سے اس کے منہ پر مارتے پاشا کو عمر کے حوالے کرتے
اپنی ٹیم کے آدمیوں کو لیتے جنگل کی طرف بھاگا۔ وہ جنگل کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی جہاں گولیوں کی دل دہلانے والی کان کو پھاڑتی آوازوں سے وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سختی سے اپنے منہ پر جما لی کہ کہیں پاشا اس تک نہ پہنچ جائے۔ ڈر کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی، ڈر خوف سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ قاضی سے کبھی بھی نہیں مل پائے گی۔ روتے ہوئے دل ہی دل میں وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ قاضی آ جائے۔ دوسری طرف قاضی اسے پورے جنگل میں ڈھونڈتے آوازیں دے رہا تھا، تبھی ہی کچھ آگے آتے اس پر رکی۔ اس کی نظر اس پتھر پر پڑی جہاں ڈر خوف سے دبکی بیٹھی شانزی کو آہستہ آہستہ قاضی اپنے بھاری قدموں سے قدم اٹھاتا اس تک پہنچ کر کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شانزی کو لگا کہ وہ موت کے قریب پہنچ گئی ہے۔ پاشا نے اسے پکڑ لیا ہے، اسے اپنی ٹانگیں کانپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تک نہیں اور اپنے ہوش و حواس کھوتے وہیں لہرا کر گرنے والی تھی کہ قاضی نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ قاضی کی نظر اپنی باہوں میں شانزی کے چہرے کی طرف گئی۔ بے ہوش ہوتے چہرے کے گرد پھیلے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے سائڈ پہ کرتے گال پر پڑی جہاں تھپڑ کی انگلیوں کے نشان تھے تو قاضی نے غصے سے پھر اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ایک بار قاضی کو پھر سے پاشا پر غصہ آیا۔ قاضی اسی لیے گھر آ گیا تھا اور ڈاکٹر کو بھی بلوا کر چیک اپ کروا لیا۔ شانزی بھی دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی اور قاضی پاس ہی اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ شانزی کو 1 گھنٹے تک ہوش آ گیا تھا تو آنکھیں کھولتے اس کی نظر قاضی پر پڑی جہاں قاضی کی ابھی ہی آنکھ لگی تھی۔ شانزی قاضی کو دیکھتے اٹھ کر اس کے گلے لگ کی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ قاضی کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے ساتھ لگی شانزی کو روتے دیکھا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے چپ کرانے لگا۔ ارے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا، قاضی نے نرمی سے کہا۔ ڈر گئی تھی کہ اگر آپ نہ آتے تو کیا ہوتا، شانزی اب ہچکیاں سے روتے ہوئے بولی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، قاضی نے اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے نہیں آتا، میری جان، مجھے آنا ہی تھا، قاضی نے اس کا۔ چلو اب چپ کرو، کچھ نہیں ہوا، وہ اس کو بھی سبق سکھا چکا ہوں، میں اب تک وہ موت کی نیند بھی سو چکا ہوگا، اور اب رو رو کر اپنی ان آنکھوں پر ظلم نہ کرو، قاضی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے کہا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی قاضی۔ شانزی نے آج بالآخر اپنی محبت کا اعتراف کر لیا تھا۔ میری جان، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اب پلیز رونا بند کرو، پھر تیار ہو جاؤ، ہم گھر چلیں، قاضی نے اس کی آنکھوں پر اپنی مہر ثبت کرتے کہا۔ شانزی کے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے قاضی کے سینے میں منہ چھپا گئی تو قاضی نے بھی اسے قیمتی متاع کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور دونوں ہی کچھ دیر بعد گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے، خوشیوں کا جہاں ان کا منتظر تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔